الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وبعد۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر۔ آج اس 5ویں شب میں آپ تمام کا اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں بھائی عبداللہ باخدا کو کہ یہاں پر آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے، جبکہ میں تم کو حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا،
جو شخص ان میں تیرا کہنا مانیں گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اب آئیے انشاءاللہ آج کی اس نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور دوسرے مقرر جناب ایڈوکیٹ فیض سید کو یہاں بلانے سے پہلے میں مختصر سا اسلامک ریسرچ سینٹر کا تعارف، کارکردگیاں اور اسی طرح مقرر کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ بے شک یہ ادارہ اور مقرر دونوں ہی سے آپ متعارف ہیں، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے اور اسی طرح ٹیلی ویژن کے ذریعے روز الحمدللہ نئے لوگ جڑتے ہیں، تو ان کی معلومات کے لیے یہ مختصر سا تعارف میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر یہ غیر سیاسی اور نان پروفٹ ادارہ ہے جس کا قیام سن 2001 میں ہوا۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید اس ادارے کے بانی و صدر ہیں۔ IRC کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ اسلام کا پیغام موعظت حسنہ کے ذریعے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں تک پہنچائے، نیز اسلام کے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین کی مدد کرنا، نیز سماجی مسائل جیسے تعلیم و صحت میں سماجی خدمات انجام دینا ہے۔ IRC ماڈرن ٹیکنالوجی کا حسب ضرورت استعمال کرتی ہے۔ الحمدللہ IRC کی علمی خدمات انٹرنیٹ، کیبل ٹی وی، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ IRC اورنگ آباد و مضافات میں دروس و دعوتی پروگرامز منعقد کرتی ہے، جس میں قابل ذکر ہر اتوار صبح 10:30 سے 12:30 کے درمیان ہونے والا درس ہے جو اسلامک ریسرچ سینٹر کے مرکز پر ہوتا ہے، اور اس میں اکثر ایڈوکیٹ فیض سید خطاب فرماتے ہیں، اور اس کے بعد کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہوتا ہے جس میں آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات بذریعہ فون بھی پوچھ سکتے ہیں، اور IRC کے عالم صاحب انشاءاللہ تمام ورکنگ آورز میں آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ IRC کی اپنی لائبریری ہے جس میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن، اسلام اور تقابلی مذاہب پر ہندی، انگریزی، اردو، عربی اور دیگر زبانوں میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں الحمدللہ۔ IRC کی آڈیو و ویڈیو لائبریری ہے۔ IRC کا یوٹیوب چینل ہے www.youtube.com/IRCindia، IRCINDIA، کوئی اسپیس نہیں۔ آپ اس چینل کو وزٹ کر کے IRC کے پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ IRC بیت المال کا نظم بھی کرتی ہے جس کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ IRC کے تحت ایک چیریٹیبل کلینک کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے الحمدللہ، جہاں بہت ہی معمولی فیس پر غریبوں اور ضرورت مندوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ بعد از رمضان انشاءاللہ اس کلینک کے ورکنگ آورز میں توسیع کی جائے گی۔ IRC اسٹوڈنٹس کے لیے مفت اسٹڈی سینٹر، فری اسٹڈی سینٹر بھی چلاتی ہے جو صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ اس میں جدید سہولتیں جیسے فری انٹرنیٹ، AC اور سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمراز لگائے گئے ہیں، اور الحمدللہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آئیے مقرر کو دعوت دینے سے پہلے میں ان کا مختصر سے تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید، آپ نے BSc کمپیوٹر سائنس، MCA اور LLB کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ مزید MA اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم بھی آپ نے مکمل کی ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی و صدر ہیں۔ آپ آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسی ایشن ایڈکا کے شورا ممبر بھی ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے 125 سے زائد شہروں میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن، اسلام اور تقابلی مذاہب پر اردو و ہندی زبانوں میں خطاب فرمایا ہے۔ آپ کو بیرونی ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے
اور ان دعوتوں کو قبول کرتے ہوئے آپ نے بہت سے بیرون ممالک کا دورہ کیا اور وہاں پر خطاب فرمایا ہے، جس میں قابل ذکر خطاب وہ ہیں جو آپ نے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز سعودی عرب، اسمبلی آف مسلم یوتھ دمام، المنار سینٹر دبئی، مدرسہ عائشہ نیپال، جدہ دعوت سینٹر جدہ سعودی عرب، کوآپریٹیو آفس فار کال اینڈ گائیڈنس جدہ سعودی عرب، دعوت سینٹر المعبدہ مکہ مکرمہ سعودی عرب شامل ہیں۔ میں مزید آپ کی اور مقرر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے مقرر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور ان کے آج کے عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے 5ویں دن دوسرے سیشن میں دوسری نشست میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ تمام کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس عنوان کو جاننے کے تعلق سے، جس بات کو جاننے کے تعلق سے ہم سب جو ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ ایک ایسی کھلی چیز ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے اس کو اپنے آپ سے چھپا لیا ہے، اور آج کا میرا عنوان ہوگا اپنے دشمن کو پہچانیے۔ اپنے دشمن کو پہچانیے۔ اس عنوان کو سنتے ہی ایک بات جو ذہن میں کلک ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید اس عنوان میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس دوں گا جن ٹپس کو آپ اگر سمجھ لیں تو حقیقت میں دنیا میں آپ کے بزنس کے خلاف کون ہے، یا کون ہے جو آپ کی بچوں کے یا بچیوں کے نکاح میں آڑ آ رہا ہے، یا وہ کون ہے جو آپ کا دشمن ہے دنیاوی، وہ پتہ چل جائے گا۔ نہیں، یقیناً میں آپ کو آج کے اس عنوان میں دنیا کا آپ کا کون دشمن ہے یہ نہیں بتاؤں گا، یا میں آپ کو آپ کی تجارت میں کون آپ کے خلاف دشمنی رکھتا ہے، یا آپ کے گھر میں یا آپ کے بچوں کے تعلق سے۔ آج میرا عنوان اس تعلق سے نہیں ہوگا۔ آج جو میرا عنوان ہوگا وہ ہمارا ریئل اینیمی، حقیقی جو دشمن ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانیے۔ مطلب وہ دشمن جو نہ صرف ہماری دنیا خراب کرے گا، بلکہ وہ دشمن جو دنیا برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو برباد کر دیں گا۔ وہ دشمن جو دنیا میں ہم کو رسوا کریں گا اور آخرت میں کئی گنا، کئی درجے زیادہ رسوائی ہمیں دلوائیں گا۔ وہ دشمن جس کو افسوس کی بات ہے اتنا واضح بتانے کے بعد بھی کہ یہ دشمن ہے، ہم نے اس کو اپنا جگری دوست سمجھ لیا ہے، ولی حمیم سمجھ لیا ہے، بہت ہی گہرا دوست سمجھ لیا ہے۔ جس دشمن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے وضاحت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عدو مبین کہا، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن اس کے بعد بھی بڑی افسوس کی بات ہے آج کے اس دور میں معصیت اور گناہوں کو ہم نے اتنا پسند کیا اور اس دشمن کو اپنا ہم نے جگری دوست بنا لیا، نتیجتاً جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ ہم رحمان کی نافرمانی کرتے ہوئے بالکل نہیں ڈرتے اور شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے۔ مطلب ہم رحمان کی نافرمانی کرتے ہیں
اور شیطان کی اطاعت کرتے ہیں. یہ دشمن جس کو ہمیں پہچاننا ہے، جو ریئل اینیمی ہے، حقیقی دشمن ہے، جو دنیا خراب کرے گا، آخرت خراب کرے گا، دنیا میں رسوائی لائیں گا، آخرت کی رسوائی لائیں گا، وہ دشمن کوئی اور نہیں، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے. آج کا میرا عنوان اسی پر ہوں گا کہ اپنے حقیقی دشمن ابلیس کو، شیطان کو پہچانیے. اس لیے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے. شیطان جو کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے. اور جو شیطان کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ وہی بات مانتا ہے جو شیطان ہم کو کہتا ہے. تو یہاں آج حالات اسی قسم کے نظر آتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اور رحمان جو ہمیں تاکید کرتا ہے، رحمان اللہ ہمیں جو حکم دیتا ہے ہمیں وہ مشکل نظر آتا ہے، اور شیطان اگر کوئی بات بتا دے تو اس کو ہم بہت دوڑ دوڑ کر کرتے ہیں. جو آج کی حالات، جو گناہ، جو معصیت، جو حرام کاری، جو حرام چیز کھانا، حرام چیز پہننا، حرام چیز دیکھنا، یہ بالکل عام ہو چکا ہے. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ شیطان کو ہم نے اپنا دشمن نہیں سمجھا. اگر ہم دشمن سمجھتے تو اس کی ہر چال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے. اگر اس کو ہم دشمن سمجھتے تو اس کی ہر چال کے تعلق سے ہمیں پہلے سے علم ہوتا. اس لیے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دشمن کے چال چلنے سے پہلے اپنی چال چل لے. عقل مند سپہ سالار کسی جنگ فوج کا وہ ہوتا ہے جو دشمن کی چال سے پہلے بھاپ لے کہ اس کی چال کیا ہونے والی ہے. جبکہ اسے پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندازہ لگانا پڑتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا فضل، جود اور کرم یہ رہا امت مسلمہ کے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ کہ اس نے دشمن کون ہے اس کی وضاحت کر دی، اس کا نام بتا دیا، اس کی خصلت بتا دی، اس کی صفتیں بتا دی، اس کی چالیں بتا دی، وہ کیسے کیسے آئیں گا، کہاں کہاں سے آئیں گا، کیا کیا چالیں چلیں گا. پچھلی امتوں کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمیں پورا آگاہ کر دیا کہ وہ دشمن کیا ہے، وہ دشمن کیسا ہے، وہ دشمن کون ہے، اور وہ دشمن کیسی چالیں چلتا ہے. اگر دشمن چھپا ہوا ہو، آستین کا سانپ ہو، تو ٹف ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ کرنا. جیسے کہ منافقین تھے، منافقین ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور دل میں کفر تھا تو پہچاننا مشکل تھا، نقصان بہت زیادہ دیتے تھے اور ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے ہم، اللہ کہ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے بتایا، اور وحی کے ذریعے بتایا اپنے نبی کو کون کون منافق تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کو پھر لوگوں تک بیان کیا، نام نہیں بتائے لیکن صفتیں بیان کی، ایک ایک صفت رکھی، قرآن نے بھی رکھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کی صفات بیان کی، ان کی خصلتیں بیان کی، ان کے کیریکٹرسٹکس بیان کیے کہ وہ کیسے اور کون لوگ ہیں. تو وہ آستین کے سانپ تھے تو ڈیٹیکشن مشکل تھا. لیکن جو دشمن کھلا ہے، وہ آپ کے خلاف ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے میں آپ کے خلاف ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں تم کو چوٹ پہنچاؤں گا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس سے غافل رہے تو آستین کا سانپ ہو تو چلیے سمجھ میں آتا ہے اس کے نقصان، اس کے دھوکے میں ہم آ سکتے ہیں. لیکن جو آستین کا سانپ نہ ہو، کھلا دشمن ہو، علل اعلان ہو، علانیہ ہو، بالکل کلیئر ہو، اور وہ کہہ رہا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، اس کے بعد بھی ہم اس کو دوست سمجھیں، یہ کتنی خطرناک بات ہے نا. تو آج یہی ہو رہا ہے. شیطان کی دشمنی واضح ہے. کب سے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تب سے اس کی دشمنی انسانوں کے خلاف، ابن آدم کے خلاف، آدم کی اولاد کے خلاف کلیئر ہے، ایک دم واضح ہے. لیکن اس وضاحت کے بعد بھی ہم لوگوں کا رویہ اس سے دوستانہ نظر آتا ہے. یاد رکھیے دوستانہ نظر آتا ہے. تو آئیے میں چند باتیں اب شیطان کے تعلق سے، اس کی علانیہ دشمنی ہم سے، اس کی چالیں وہ ہمارے خلاف کیسے چلتا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کی چالوں سے کیسے بچا جائے، یہ چند باتیں انشاءاللہ عزیز آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس درس میں، آج کی اس تقریر میں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہمیں کوشش کروں گا. ہم سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں شیطان شروعات سے ہمارا دشمن ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا تو شیطان وہاں گھومتا تھا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر چھوڑ دیا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو وہ گھوما کرتا تھا اور گھوم گھوم کر آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا اور اس کو بجا کر دیکھتا. جب وہ آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا تھا، وہ مٹی ایکو کرتی، آواز کرتی. شیطان سمجھ گیا جو مخلوق بننے والی ہے بہت کھوکھلی ہے اور کمزور ہے، میں اس کو آسانی سے بہکا سکتا ہوں. ابھی اس نے دشمنی لی نہیں تھی، اعلان نہیں کیا تھا، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا سجدے وغیرہ، لیکن وہ سمجھ گیا تھا بننے والی مخلوق کمزور ہے نہایت، وہ کھوکھلے پن سے. سمجھ رہے بات؟ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا اور آدم علیہ السلام کی روح جو ہے سر سے شروع ہوئی نیچے کی طرف جانے لگی. جب چہرہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے
چیخنے کے بعد اللہ نے کہا آدم جب تم چیخو گے تو تمہاری اس معاملے میں چیخنے کے بعد دعا ہوں گی الحمدللہ تم کہو گے. آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا, فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا, اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہی تمہاری اولاد کی بھی ایک دوسرے کو چیخ کے بعد جو ہے دعا ہوں. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا, لیکن ابھی پورے جسم میں روح نہیں گئی تھی, پیر ابھی بھی جو ہے مٹی کے تھے, اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی, جگہ سے ہلنے کی کوشش کرنے لگی. انسان میں جلد بازی تھی, شیطان نے وہ بھی سمجھ گئی جلد باز بھی, ایک تو کھوکھلا ہے, کمزور ہے, جلد باز بھی ہے, ہر چیز جلدی چاہتا ہے, سمجھ رہا. اور تب اس نے پھر جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو, تو کہا میں اس سے خیر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ اس لیے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آنکھ سے بنایا, لہٰذا میں بہتر ہوں آدم سے, اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا, نہیں جھکوں گا آدم کے سامنے. جبکہ اس کی یہ دلیل بیوقوفانہ دلیل تھی, عقلی بھی نہیں تھی. ایک تو حکم تھا اللہ کا, اس کو ماننا واجب تھا, اور عقل کے اعتبار سے اس کی دلیل بیکار تھی, اس لیے کہ اس کی دلیل یہ تھی کہ آنکھ جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف اڑتی ہے, اور مٹی کہیں بھی رکھی جائے نیچے کی طرف گر جاتی ہے, تو میں افضل ہوں اس لیے کہ اوپر کی طرف جاتا ہوں. جبکہ ہم جانتے ہیں مٹی کبھی بھی فائدہ مند ہے, اس میں بیج گر جائیں گا, دانا گریں گا, دانا اگ جائیں گا, پانی لگنے سے جھاڑ آ جائیں گا, فائدہ ہوگا. لیکن آگ جب تک کنٹرول میں نہ ہو کبھی فائدہ نہیں دیتی. آگ صرف تب فائدہ دیتی جب ویل آرکسٹریٹڈ یا ویل کنٹرول موڈ میں ہو. کنٹرول سے باہر نکلی کہ نقصان ہو جاتا ہے نا. آپ کے انجنس میں آگ جلتی ہے, کنٹرول میں ہو, باہر نکلی تو گاڑی جلا دیں گے آپ کی. کنٹرول میں ہو تبھی فائدہ دیتی ہے. لیکن مٹی فائدہ ہی دیتی, پڑے رہیں گی سوکھیں گی تو تیمم کر سکتے آپ اس سے, گیلی ہو جائیں کیچڑ بنیں گی تو چیزیں بن سکتی, برتن وغیرہ, یا بیج گر جائے تو اگ سکتا ہے. تو اس کی عقلی دلیل بھی درست نہیں تھی. ایک تو شریعت نے کہہ دیا تو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو, اللہ نے جب حکم دیا تو اب سوال ہی نہیں آتا. اس کے بعد دلیل جو دی وہ بھی بیوقوفانہ تھی. اور سلسلہ شروع ہوا یہاں سے دشمنی کا, یہاں سے دشمنی کا. اور جب اللہ نے اسے دھتکار دیا, ملعون قرار دیا, لعنتی قرار دیا, تمام خیر سے محروم کر دیا, جنت سے نکال دیا, تو اس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی, چھوٹ مانگی, ڈھیل مانگی کہ اللہ مجھے ڈھیل دی جائے. اور اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ اس واقعے کو نقل کیا جہاں شیطان نے ڈھیل مانگی یاد رکھی. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بات کو جو اس نے ڈھیل مانگی, سورہ ہجر سورہ نمبر 15, تو اللہ رب العزت نے شیطان کے قول کو بیان کیا, اور شیطان نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب مجھے مہلت دی جائے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. اے اللہ تو نے مجھے ملول قرار دے دیا, تمام خیر سے محروم کر دیا, مجھے جنت سے نکال دیا, تو مجھے موقع دیا جائے کب تک؟ ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک, ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. اللہ رب العزت نے کہا قال فإنک من المنذرین, جا تجھے موقع دیا گیا, ڈھیل دی گئی ان کے دوبارہ اٹھائے جانے. مطلب انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک شیطان یہ زندہ رہنے والا ہے, یہ زندہ رہنے والا ہے, چونکہ وہ بہکائیں گا لوگوں کو. اس کو ڈھیل دی گئی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے ڈھیل دے دی گئی اور کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. تو یہاں ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ شیطان یہ جانتا تھا کہ دعا صرف اللہ قبول کرتا ہے. شیطان یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سیدھے بھی قبول کرتا ہے, اسی لیے سیدھے گیا اور کہا اللہ مجھے دوبارہ اٹھنے کا موقع دیا جائے. اللہ نے کہا تجھے موقع دیا گیا, دوبارہ ان کے اٹھائے جانے تک ڈھیل دی گئی, اور شیطان کو موقع دیا گیا قیامت تک. اس لیے شیطان کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہے. اس بات کو ہم یاد رکھیں, ایک نسل کو اگر نہیں بگاڑ سکا نا تو آنے والی 10 نسلوں کا پلان کر کے آتا ہے. جب وہ دیکھ لیتا ہے تقویٰ پرہیزگاری تو اس نسل کو نہیں خراب کرتا ہے, پھر ایک چھوٹی برائی دے کر جاتا ہے, اگلی نسل کو اس سے بڑی اور اس سے بڑی. اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے جو حالات ہوئے کہ آپ کی قوم مشرک ہو گئی تھی, کفر کرتی تھی, لیکن اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ وہ توحید پر تھے. آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلوں تک, 10 جنریشن تک توحید پر تھے سارے لوگ. اس کے بعد شیطان نے دیکھا یہ لوگ نہیں بھٹکنے والے, تو آ کر اس نے ایک نمونہ دیا کہ کچھ نیک لوگ تھے, تو آ کر لوگوں سے کہا دیکھو یہ نیک لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں تمہارے, اچھے لوگ ہیں. جب وہ نسل میں سے وہ لوگ چلے گئے, انتقال کر گئے, تو آ کر کہا کیوں نہ تم ان کے مجسمے وغیرہ کچھ بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں یاد آ جائے یہ نیک لوگ تھے اور تم بھی نیکی کرو. لوگوں نے مجسمے بنا دیے.
اگلی نسل آئی تو آ کر کہا ان مجسموں کو کیوں نہ سڑکوں پہ لگا دو، یہ نیک لوگ تھے، تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں تقویٰ پرہیزگاری نیکی یاد آئے۔ لوگوں نے سڑکوں پہ نصب کر دیا تاکہ چلتے پھرتے ان نیک لوگوں کو دیکھ کر وہ نیکی کرے۔ اس کے بعد ایک نسل اور آئی تو اس نے آ کر کہا، جو نسل چلے گی پہلی، کسی کو نہیں پتا مجسمے کیوں تھے، تو آ کر کہا کیا تم نہیں جانتے ہو تمہارے باپ دادا اسی کی عبادت کرتے تھے، اور پھر شرک اور کفر عام ہو گیا لوگوں میں۔ تو اگر ایک کو نہیں بہکا سکا، لینڈ آتا ہے وہ نسلوں کو بہکاتا ہے، اس لیے کہ اس کا تجربہ بہت بڑا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک وہ رہنے والا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیشہ اللہ رب العزت سے شیطان کی چال بازیوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے شیطان جو ہے دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کی دشمنی کے تعلق سے وضاحت کر دی، یاد رکھیے۔ اب یہ دشمنی شیطان کی انسان سے علانیہ ہے، یاد رکھیے علانیہ ہے، اور شیطان کو انسان کا دشمن قرار دے کر انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ شیطان جو ہے اسے اپنا دشمن تصور کرو۔ مطلب ہمیں شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں خبر دی، اور خبر دے کر یہ کہا کہ تم جو ہے اس سے بچو، اس لیے کہ یہ تمہارا علانیہ اوپن انیمی ہے، عدو مبین ہے، یہ اوپن انیمی ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، یہ کلیئر تمہارا انیمی ہے، اور تم اپنی نفوس کو، اپنی نفسوں کو اس سے بچاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن جانو کہ وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اس کے ٹولے اور گروہ کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنانا۔ تو شیطان کو ہمیں کھلا دشمن تصور کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے بالکل اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ تو شیطان کھلا دشمن ہے، ہمیں اس کو کھلا دشمن تصور کرنا ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے براہ راست ڈرایا کہ اس کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ہمیں براہ راست، ایک تو کہا کلیئر انیمی ہے، سیکنڈ براہ راست ڈرایا، ڈرو اس سے، اس کی چال بازیوں سے، اس کی خطوات، اس کے قدم سے قدم نہ ملاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اس حکم کو قرآن کے سورہ بقرہ میں یوں دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی خطوات قدم بقدم نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا اوپن انیمی ہے، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہاں اللہ نے خود ڈرایا، ایک تو پہلے وضاحت کر دی کہ اس کو اپنا دشمن تصور کرو، دوسرا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ڈرایا کہ یہ کھلا دشمن ہے اور خطرناک ہے تمہارے لیے، اس کے قدم بقدم نہ چلو، اس کے طریقوں پہ نہ چلو، اس کے بہکاؤ میں نہ آؤ، اس کے وساوس کو جو ہے اپنے اندر جو ہے سمانے نہ دو، یا اس کے عادی نہ بن جاؤ، یا اس پر عمل کرنے والے نہ بن جاؤ، اس کا حکم دیا۔ تیسری چیز یاد رکھنا ہے شیطان کے تعلق سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف شیطان سے ڈرایا، بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر بھی بتا دی۔ ایک تو ڈکلیئر کیا انیمی ہے، سیکنڈ فیز میں جو اللہ رب العزت نے خود ڈرایا اس سے، اور تھرڈ اللہ رب العزت نے خود حل بھی دے دیا۔ چونکہ ایک کتا چاہے کتنا ہی خطرناک ہو اپنے مالک کا حکم برابر مانتا ہے، ایک کتا کتنا بھی خطرناک ہو مالک کا حکم برابر مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا اس سے پناہ لینے کا طریقہ کیا ہے، سمجھ رہے بات؟ تو بتا دیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں تاکید کر دی کہ دیکھو اس کے قدم بقدم نہ چلنا، اس کے خلاف یہ کام کرنا، وہ تدبیریں کیا انشاءاللہ میں آخر میں ضرور رکھوں کیسے اس سے بچا جائے انشاءاللہ۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، شیطان سے متعلق بعض حقائق کو پہلے ہم سمجھ لیں، ریالٹیز کو ہم سمجھ لیں، تاکہ اس کی دشمنی کو ہم سمجھ سکے اور پھر اس کے خلاف کام کریں۔ جو کام شیطان کو پسند ہے وہ کام رحمان اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ گناہ اور معصیت ہے، اور جو کام رحمان اللہ کو پسند ہے وہ کام شیطان کو پسند نہیں ہے اور وہ اس کے خلاف کام کرانا چاہتا ہے۔ اس بات کو بس اتنا موٹا اصول تو سمجھ لیں، جو شیطان کو پسند ہے وہ رحمان کو پسند نہیں ہے، اور جو رحمان چاہتا ہے وہ شیطان کو پسند ہے۔ تو گویا اگر شیطان کی مخالفت کرتے تو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں، یا پھر جو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں وہ خود بخود شیطان کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اصول کو، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ آئیے اس سے متعلق بعض حقائق میں پہلی حقیقت کو ہم جان لیں، وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے پیچھے تو اب شیطان نہیں ہے، میں فری ہوں، نہیں، کوئی نہیں، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہے تو پھر ان میں اتنا انتشار کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انتشار ہم میں ہی ہوگا، اس لیے کہ باقیوں کو تو شیطان نے پہلے سے راستے سے ہٹا دیا، حق پر سے ہٹا دیا، اب جس کو ہٹانا ہے اس میں انتشار ڈالیں گے نا، نیچرل ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر آپ حق پر ہے تو اختلاف کیوں آپ میں؟ اختلاف اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے باقی لوگوں کو تو چھوڑ چکا ہے، گمراہ کر کے جہنم کے راستے پہ چلا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال
یہ ہمیشہ ہمارا دشمن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مطلب ہر وقت موجود ہے آپ کے پیچھے۔ تو کوئی انسان اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے تو شیطان نہیں بھگا سکتا، میں تو یہ خاندان سے ہوں، ولیوں کے خاندان سے ہوں، فلاں ہوں، یہ پہن لیتا ہوں، وہ ٹھوک لیتا ہوں، وہ لٹکا، شیطان سے دور نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو کبھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس بات کو پہلے ہم کلیئر سمجھ لیں۔ سیکنڈ چیز اس کی حقیقتوں میں وہی ہے، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ دشمن کی خطرناک ہونے میں حالانکہ اوپن ہے لیکن چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہے کھلا لیکن چھپا ہوا ہے، نفس میں وسوسے ڈالتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے نا، اور انسانوں کو کبھی کبھار شکلوں میں آ کر بھی بہکاتا ہے، راستے بتاتا ہے۔ جیسا مشرکین مکہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وفود مدینے سے آ رہے تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، بات کرتے تھے تو شیطان آ کر وادی میں چلا دیتا تھا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے۔ وہ بھی کرتا ہے، فزیکلی بھی آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فلاں شیطان وادی کا، یہ بتا رہا ہے چلو یہاں سے اب مجلس برخاست کرو، تاکہ مدینے کے جو انصار آ رہے تھے ان کو پہلے سال کچھ لوگ آئے، دوسرے سال کچھ لوگ آئے، پھر تیسرے سال بات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ حج کو آیا کر، تو وہاں فزیکل بھی آیا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں بیان کیا اور فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 کے اندر۔ تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اس کی اولاد دیکھتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس حقیقت کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تیسرا، شیطان اکیلا نہیں ہے بلکہ جن اور انس میں سے اس کے کئی چیلے چپاٹے ہیں۔ شیطان اکیلا نہیں ہے، تو ایک تو اینیمی ہے اوپن، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، دکھتا نہیں ہے، اور ساتھ میں کیسا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اکیلا نہیں ہے، جنوں اور انسانوں میں سے اس کی کئی بڑی بڑی ٹولیاں ہیں، یاد رکھیے، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 میں فرمایا اور کہا کہ جو شیطان ہے، اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ انبیاء کے پیچھے ہر شیطان صفت، مطلب شیطانوں میں سے اور انسانوں میں سے دشمن ہوتے تھے جو ان کے پیچھے لگ جاتے تھے، اور آگے اللہ نے فرمایا دشمن بنا دیا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئندہ باتیں کرتے تھے۔ دھوکہ دینے کی غرض سے جو لوگ ایمان لاتے یا انبیاء جن کو بات کرتے، اچھی اچھی باتیں کر کے ان کو بہکانے کی کوشش کرتے۔ تو یہاں کہا کہ ہم نے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے انبیاءوں کا جو ہے دشمن بنا دیا کچھ۔ تو گویا شیطان اکیلا نہیں ہے، پوری اس کی فوج ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، طویل حدیث ہے، مختصر حصہ اس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے کہ شیطان نے اپنا عرش لگا دیا ہے ایک پانی کے اوپر، وہاں سانپ لوٹتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھتا ہے، اور روز اس کے چیلے جو ہے وہ جا کر مختلف کام کر کے آتے ہیں اور آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے آج فلاں کام کیا، تو وہ کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا کہتا آ کر میں نے فلاں کام کیا، وہ کہتا تو نے بھی کچھ خاص نہیں کیا۔ تیسرا آ کر کہتا ہے آج میں کئی دنوں سے میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور آج طلاق کرا کر چھوڑ دیا۔ تو شیطان، ایک روایت میں آتا ہے شیطان اس کو نزدیک بلاتا ہے اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، اور ایک میں صحیح مسلم کی روایت میں کہتا ہے بڑا واہ تو نے کچھ کیا ہے آج، تو نے کچھ کیا ہے، اور ایک میں کہ گلے لگا کر کہتا ہے تو نے کچھ کیا آج، باقی سب تو ایسے ہی تھے۔ اس لیے کہ جب دو لوگوں میں طلاق ہوتی ہے تو دو فرد نہیں لڑتے ہیں، دو خاندان زندگی بھر اور نسلوں در نسل لڑتے ہیں۔ ٹو فیملیز کا ڈسپیوٹ ہے نا، دو لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو دو لوگ لڑیں گے۔ میاں بیوی میں جب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کتنا مسئلہ ہوتا ہے، دو خاندان اور ان کی نسل اگر بچے ہیں تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں، خوش ہوتا ہے۔ تو گویا اکیلا نہیں ہے، چیلے چپاٹے ہیں، ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے اور وہ ان سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح کچھ حقیقتوں میں سے حقیقت شیطان کی یہ ہے، شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے۔ فوج بھی ہے، ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے یوں ہیں، ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو جنوں میں سے ہوتا ہے وہ انسان میں وسوسے ڈال کے بہکاتا ہے، جو فرشتوں میں سے ہوتا ہے وہ نیک خیالات لاتا ہے انسان کے اندر۔ معلوم ہر انسان ساتھ ہوتا ہے، ایک جن ہم ذات بولتے ہیں اس کو رمضان میں قارین، وہ ہمیشہ وسوسے، اور دوسرا اچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سب کو بہکاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ سب کے ساتھ ہے تو کہا ایک میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا،
اور وہ بشرف ایمان ہو گیا، مطلب اس نے اسلام لا لیا. اب مجھے اچھائی کے علاوہ کوئی حکم ہی نہیں دیتا ہے، لیکن باقی سب کا، میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا، برائی کا حکم دیتا ہے. وسوس آپ دل میں دیکھیے، کئی محسوس کر سکتے برائی اچھائی ایک ساتھ آئی. مثال دوں آپ کو، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو لوگ اس گیم کو کھیلتے دیکھتے برا نہ مانے، لیکن ایک مثال ہے. آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اور پہلے تو ایک زمانہ تھا 5 دن چلتا تھا، پھر 3 دن کا ہوا، پھر 1 دن کا ہوا، اور اب 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں نپٹ جا رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہے، تو اس میں اور بھی کم معاملہ ہے، کم وقت میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اب آپ بیٹھے اور اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، جہاں 20 منٹ کا وقت اور جہاں آدھے گھنٹے کا بھی تو آدھا گھنٹہ باقی. ابھی دیکھ لیتا ہوں. اب ٹائم آ گیا، ارے اقامت ہو رہی، ارے ابھی تو اقامت ہو رہی، 4 رکعت والی جماعت ہے، آخری بھی تو مل سکتی. بیٹھو ابھی دیکھتے رہو، بیٹھو کہاں جا رہے ہو؟ اٹھ کے مین سین چلا جائے گا. مین اگر شارٹ چلا گیا تو کیسا ہوگا؟ پھر آخرت میں تو جواب بھی تو دینا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا اللہ یہ 6 مارا، اور یہ ہم گواہ اس پر کہ یہ 6 ایسا گیا تھا، وہ ہوا تھا نا. ارے رک جاؤ تھوڑا سا، پھر بیٹھے. اب ارے سلام کا وقت آ گیا، آخری رکعت آ گئی. ابھی تو ظہر ہے نا، یہ عصر تک وقت باقی ہے. ابھی تو اول وقت میں جماعت ہوئی تھی، الگ سے انفرادی پڑھ لینا، جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ چل بیٹھ جاتا ہوں. پھر آپ بیٹھ گئے، پھر اگلا سین چالو ہے. اب اگلا سین چالو ہونے کے بعد وہ پھر آ گیا، ارے عصر کے قریب آ گئے، چونکہ لمبا چل رہا، عصر کے قریب آ گئے. ابھی تو عصر ہے، قضا کر لینا، کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور دیکھ رہے آپ کیسے دل میں آتے ہیں. لیکن وہیں اگر ایک انسان میں تھوڑا بہت بھی ایمان کا جذبہ ہو تو ایک دوسرا خیال آتا ہے، کیا کر رہے ہو، اٹھو، نماز اول ہے. یہ چیز ہوتے رہیں گے، وہ کشمکش محسوس بھی کر سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ بھی محسوس نہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہی نہیں اس تعلق سے. بہرحال تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارے اندر خون کیسا ہوتا ہے اور ہم کو جو بہکاتا ہے، یاد رکھیے. اور اسی بات کو جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہکاتا ہے اور فرشتہ جو اچھے خیالات لاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لیکن ایمان لاتا. 5ویں حقیقت شیطان کے تعلق سے جاننا ہے، وہ یہ: قیامت کے روز شیطان کسی فریادی کی نہیں سننے والا. قیامت کے روز شیطان اس کے چیلے چپاٹے جو اس کے طریقے پہ چل کے مر گئے تھے، کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا فضل ہے کہ ہمیں آگاہ کر دیا. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 14 آیت نمبر 22 میں 22 میں اللہ نے فرمایا، کہا اور جب تمہارے امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، مطلب روز قیامت حساب و کتاب ہونے والا ہوگا، تو شیطان کہیں گا، وہاں شیطان بھی ہوں گے نا، تو شیطان کہیں گا، مطلب جو لوگ شیطان کی اطاعت فرمانبرداری پیروی کرتے ہیں، سن لیں، وہ دھوکہ دینے والا دغاباز ہے، ساتھ نہیں دیں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جب تمہارے امور کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، شیطان وہاں ہوگا اور وہ کہیں گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا. اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. جیسا کسی قوم کو کفر پہ لگا دیا، اب انبیاء بھی کھڑے، وہ قوم بھی کھڑی، چلا رہی کہ تیرے وجہ سے ہوا، تو کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا جو انبیاء کے ذریعے بھیجا، میرا نہیں تھا. ٹھیک، تو وہ کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جو ہے میں اس کی آج خلاف ورزی کرتا ہوں، اللہ میں اس کے خلاف، میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا ہوں. پھر وہ کہیں گا اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا، میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تم کو بہکاتا تھا. اور واقعی میں کیا کسی کو شیطان ہاتھ پکڑ کے کام کرواتا ہے؟ جیسا آپ نماز کو یا تو کھچڑا پکڑ کے ارے مت جاؤ نہیں، چھوڑو، کہتا نہیں میں جاتا، فزیکل نہیں، بس اسے ڈال رہے کیوں جا رہے ہو، بیٹھو ابھی بہت وقت. فجر کا ٹائم ہے، انسان اٹھا، الارم بج رہا ہے، گھنٹی بج رہی، الارم بج رہا ہے، انسان الارم کو بجا رہا ہے، تو شیطان آ کے تھپکی دے کے بولتا بہت وقت باقی، رات لمبی ہے، رات لمبی، اور 10 منٹ سو کے اٹھو. پھر 10 منٹ ہو جاتے، آدمی اٹھتا، رہے اقامت ہو رہی، رات بہت لمبی ہے، وہ دیر والی جماعت میں چل جانا، سوتے رہو. پھر ارے سورج نکلنے کا وقت آ گیا، ارے رات بہت لمبی ہے، قضا کر لینا، اٹھ کے، کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں جو وہ کہیں گا اے اللہ میں خلاف ورزی کرتا ہوں اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تھا، تو تم نے میری بات کو مان لیا، لہٰذا مجھے ملامت مت کرو آج، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کر سکتے ہو. آج نہ میں اللہ کے سامنے کچھ کروں گا نہ تم میرے کر سکتے ہو. اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں. آج جو تم میری عبادت کر کے آئے، اور دنیا میں سارے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو شیطان کی کرتے ہیں، آج میں بری ہوں تمہارے شرک سے، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. وہاں کلیئر کر کے اپنے آپ کو بازو کر لیں گے، جہنم میں تو جائیں گا ہی وہ، لیکن ہزاروں لاکھوں اور بلینز کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں وضاحت ہو گئی، اس کی حقیقت بتا دی گئی کہ وہ قیامت کے دن ساتھ چھوڑ دیں گا ان لوگوں کا جو اس کی مان کے آئے تھے. جیسے کہ ایک انسان ہے، غصے میں ہے، عورتوں کے ساتھ ہی بہت ہوتا ہے، غصے میں آ گئے
ससुराली रिश्तेदारों को आप बताती मैं मजा, शैतान आ जाता है, शैतान आ जाता है। तेल उठा के डाल लो, जब आग लगेंगी तो इनको पता चलेगा क्या होता है। हाँ, बहुत अच्छी मशवरा दे रहे तुम, बहुत राइट। गुस्सा आ गया, जोश आ गया, आदमी औरत आगे बढ़ गई, आगे बढ़ के तेल डाल लिया, अब मैं जला लूंगी। अब सब बोल रहे नहीं बेटे गलती होगी, माफ कर दो। शैतान बोलता अरे इससे कुछ नहीं होता, काड़ी खींच दो, फिर थोड़ा बहुत बर्न आ जाएगा, लेकिन जिंदगी भर जिंदगी अच्छी हो जाएंगी तुम्हारी। और बस उसने खींच दिया। जब जलना शुरू हुआ और मौत से करीब जब इंसान, मतलब अब उसको बचने का चांस नहीं है, तो शैतान आकर बोलता मेरा काम तो बेकाना था, जो डिसीजन था तुम्हारा था। समझ रहे आप? ये करता। एक आदमी गुस्से में, गुस्सा आ गया, शैतान और फेंकाता, अरे गुस्से से क्या होगा, उठा दे हाथ उसके ऊपर, उठा, उसके बगैर नहीं समझने वाला हो। अब आपने हाथ उठा दिया, अरे हाथ से क्या हो रहा, उसको अभी भी घूर रहा हो, निकाल कोई चीज, उठा ऐसे कोई लकड़ी वगैरह ये फला चीज, दे उसको मार। अरे आंग पे क्यों मारता, सर पे मारा, जिंदगी भर याद रहेगा। मार दिया, सामने वाला मर गया, जिंदगी भर पछताता है। शैतान बोलता है अब आराम से जाके अंदर खाते रहो फ्री की रोटियां, मैं तो चला, मेरा काम। और इंसान नदामत की, अल्लाह क्या हो गया, क्या हो गया, मैं नहीं करना चाहता। खतरनाक खतरनाक है। ठीक है, इसी तरह छठी चीज याद रखिए, उसकी हकीकतों में से वही है, शैतान की नाफरमानी रहमान की फरमाबरदारी है, और शैतान की फरमाबरदारी रहमान की नाफरमानी। ये हकीकत याद रखिए। जो शैतान चाहता है हम करेंगे तो रहमान नाराज हो जाएगा, और जो अल्लाह चाहता है वो करेंगे तो शैतान की खुद ब खुद खिलाफ वर्जी हो जाती है और हम उससे बच भी जाते हैं। तो ये हकीकतों को हम याद रखें। अब शैतान का मकसद क्या है, शैतान का मकसद क्या है? मैं शैतान के मकासद कई हैं, इसमें सिर्फ एक बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं ना, आखिरी मकसद जो सबसे टॉप मोस्ट उसका मकसद है वो बता देता हूँ। वो समझ गए तो हम सब समझ गए शैतान के बारे में। उसका मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 6 में बयान कर फरमाया, वो तो चाहता है अपने आप को और अपने टोले को, अपने हिस्ब को, अपने ग्रोह को, अपने मानने वालों को, अपने फरमाबरदारों को, जिन पर वो वही भी करता है, उनको बहकाता है, उनको बोलता भी है, उनको क्या करे, लियकून मिन अस्हाबिस सईर, भड़कती हुई आंख का ईंधन बना दे, दहकती हुई आंख, शोले मारती हुई आंख का ईंधन बना दे। तो शैतान का मकसद क्या है? हम लोगों को जन्नत से निकाल कर जहन्नुम में ले जाना। बस एक मकसद समझ गए तो बाकी चीज़, अब इस सारे मकसद ज़ेली है उसके, फिर बाकी जो भी कराता है ना इसके लिए कराता है, जो भी कराता है इसके लिए कराता है। जैसा वो कौम में आके पहले पुतले बनाया, मकसद जहन्नुम था, लेकिन पहली कौम को नहीं भगा सका, वो जानता था इसमें मुत्तकी परहेज़गार। दूसरी कौम को आके बोला अरे मुजस्समों की इबादत करते थे, ले गया उनको। तो रियल उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानों को जहन्नुम का ईंधन बनाना। इस बात को हम समझे, याद रखें। तो वो चंद हक़ाइक़ थे, 5 से 6 मैंने आपके सामने रखे, ये उसका हकीकी मकसद है। एक ही, मैं मकसद में ज़्यादा तफसील में नहीं, मकसद है। अब आइए शैतान की चालें कैसी है वो भी जान लें, ताकि अपने दुश्मन की चालें हम जान लें तो इंशाल्लाह बचना भी आसान होगा। उसकी चालें क्या हैं, ट्रिक्स क्या चलता है, कैसे बहकाता है, क्या करता है, वो भी मैं आपके सामने इंशाल्लाह कुछ चालें उसकी कुरान और हदीस से रखूँगा। यकीनन पूरी नहीं होंगी, लेकिन कुछ रखने की जो है कोशिश करूँगा, ताकि अपने नफ्स को हम इससे इंशाल्लाह अज़ीज़ बचा सकें। आइए पहली चीज़, पहली चाल उसकी क्या है? वो है बंदों को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर देना। पहली चाल, रियल गोल की तरफ जा रहा है। कुफ्र और शिर्क करने वाला जो कुफ्र और शिर्क पर मर जाए वो कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। तो पहली चाल क्या कर रहा है? जो करेगा आपको और हम मुझे कुफ्र और शिर्क में लगा देगा, कौमों को कुफ्र और शिर्क में लगा देता है। समझ रहे आप? ये उसकी पहली ज़बरदस्त चाल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इसके ताल्लुक़ से सूरह जो हश्र सूरह नंबर 59 और आयत नंबर 16 में फरमाता और कहता है, कमसली शैतानी इज़ क़ाल लिल इंसानी अकफुर। मुनाफिकीन की सिफत ऐसी है जैसे कि शैतान जो आकर कहता है कुफ्र कर, फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है आगे अकफुर फलम्मा कफर क़ाला इन्नी बरीउन। जब कुफ्र कर लेता तो बोलता मैं बरी हूँ तेरे कुफ्र से। समझ रहे? इंसान को कहता कुफ्र कर, जब इंसान कुफ्र कर लेता तो बोलता मैं तो बरी हूँ इससे, मतलब मैं मेरा कुछ लेना देना नहीं इससे, मालूम, अपने आप को बरी कर लेता है। समझ रहे आप? तो उसकी पहली चाल कुफ्र और शिर्क कराना। जितनी चीज़ों की अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा दुनिया में इबादत होती है वो तागूत है और वो शैतान है। समझ रहे आप? चाहे वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी शक्ल में, किसी भी शेप में, किसी भी चीज़ का बनाओ, अगर अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा है वो कुफ्र है और वो शैतान की इबादत है। जो उस पर मर गया, देखिए जिसने किया तौबा कर ले तो तौबा तो कभी भी होती, जो मर गया तो फिर उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं है। इसलिए कि हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सजदा करेंगे क़यामत दिन, कलिमात पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कहेगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठो, शफ़ात करो, कबूल की जाएंगे। आप करते जाएंगे। फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करेगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जहन्नुम में सिर्फ काफिर और मुशरिक रह गए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठ जाएंगे, सिर्फ काफिर और मुशरिक।
سمجھے؟ ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد کو دیکھیں گے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو کہیں گے اللہ میری ایک دعا تھی جو دنیا میں آپ نے قبول نہیں کی تھی، آج قبول کر لو، آج قبول کر لو کہ آپ مجھے رسوا نہیں کرو گے والد کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا ابراہیم کیا تم نہیں جانتے میں نے مشرک اور کافر پہ جنت کو حرام کیا ہے، لیکن رسوا نہیں کروں گا اللہ نے کہا تھا نا، تو اللہ کہیں گا اپنے قدموں میں دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں میں دیکھیں گے تو ایک بچھو کی شکل، کالا بچھو ہوگا، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مطلب ان کے والد کی شکل بدل دی جائیں گی تاکہ رسوائی نہ ہو، دیکھنے سے رسوائی ہوتی نا، شکل چینج کر دی جائیں گی بس، لیکن بخشا نہیں جائیں گا، معاف نہیں کیا جائے گا، سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، تو مشرک اور کافر، تو پہلا کام وہ چاہتا ہے کہ ہم شرک اور کفر کا یاد رکھیے، یہ سب سے بڑا اس کا مشن ہے، یاد رکھیے، اور مختلف قسم کے شرک اور کفر میں لوگوں کو لگاتا ہے۔ دوسرا، گناہوں اور برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، گناہوں اور برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑی اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے، یاد رکھیے، اور یہ چال اس نے جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، پہلے انسان، ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی چال چلی ہے، بری چیز کو اچھا بنا کے دکھانا، پیش کرنا۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا آدم تم اور تمہاری بیوی اس جھاڑ کے قریب مت جانا، ابلیس نے آگے کیا کہا، ارے اگر تم اس جھاڑ کے قریب چلے جاؤ اور اس کا پھل کھا لو نا ہمیشہ زندہ رہوں گے اور ایسی ملکیت ملیں گی مول جو کبھی ختم نہیں ہوں گا۔ تو آدم علیہ السلام اور کہا میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کھا لو۔ تو اس نے کیا کیا، اس برے جھاڑ کو جس کے پاس قریب جانے کا حکم نہیں تھا اچھا بنا کے بتایا۔ کیا کرتا ہے، گناہ اور برائیوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، جیسا آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے، مختلف گناہ اور مختلف چیزیں ہم اچھی سمجھتے ہیں اور کرے چلے جا رہے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، کئی مثالیں برائی کو اچھائی بنانے کی، جیسا ایک مثال آج کے جدید دور کے اندر اکنامیکل سسٹم کے اندر انٹرسٹ ہے۔ انٹرسٹ کے لیے انگلش میں جو لفظ یوز ہوتا ہے یوسری ہے، سود خوری، لیکن ذرا سخت لفظ دکھتا ہے نا، ہلکا دکھتا ہے انٹرسٹ تھوڑا سا۔ انٹرسٹ مطلب میرا مفاد ہے اس میں، انٹرسٹ جو انگلش کا عام لفظ ہے انٹرسٹ، وہی انٹرسٹ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، میرا مفاد ہے، میرا بھی اس میں کچھ حصہ ہے، انٹرسٹ ہے، سمجھتے آپ؟ تو یوسری لفظ ہے لیکن وہ نہیں یوز ہوتا اس لیے کہ ارے بڑا ہے، جیسا کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ تو ان کا مفاد ہے، انٹرسٹ ہے، اور کہے یہ سود خور ہے، کتنا برا لگتا ہے نا۔ تو انٹرسٹ چیزوں کو کیا کرتا ہے، نام تبدیل کر دیتا ہے۔ تو انٹرسٹ کھائے چلا جا رہا مسلمان، ارے نہیں حلال ہے، ہے نا، انشاءاللہ ایک تفصیلی عنوان ہے اس پر۔ تو انٹرسٹ نام چینج کر دیا، مسلمان اس میں لگا ہے۔ اسلام نے کیوں انٹرسٹ کو حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ باقی سارے معاملات میں انسان جب انسان پہ ظلم کرتا ہے تو ایک سے ایک یا ایک سے کئی کو ہوتا ہے، لیکن انٹرسٹ ایک ایسا سسٹم ہے جس کا نقصان پوری انسانیت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ معلوم آپ کو، انٹرسٹ والی اکنامی کا نقصان ساری انسانیت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جس کی مثال میں دوں، حال ہی میں جو حالات ہوئے کہ یورپین یونین سے جو ہے انگلینڈ نکل گیا، یورپین یونین سے انگلینڈ کے نکلتے ہی، چونکہ انٹرسٹ بیس اکنامی ہے، ریئل ایسٹ سے بیک نہیں ہوتی اکنامی، مطلب ریئل کوئی چیز نہیں ہوتی پیسے کے پیچھے، نتیجتاً اس دن شیئر مارکیٹ 600 پوائنٹ گرا، اور دنیا کے اندر 2 ٹریلین یا 200 ٹریلین انڈین روپیز کا نقصان برداشت کرنا پڑا لوگوں، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور یہ پیسہ کہاں گیا، کون سے گڑھے میں گیا، کون سی ندی میں باہر، کون سے نالے میں، کس کو نہیں پتا، چلا گیا، لیکن سمجھ رہے آپ؟ تو انٹرسٹ تو نام بدل کے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح نشوں کا آج حال دیکھیے، نشے، شراب خوری، اور مختلف جدید اور قدیم ناموں سے جو نشے چلتے ہیں کتنے کامنلی یوز ہو رہے ہیں، نوجوان اس میں لگے ہیں، کچھ لوگ ہیلتھ کے نام پہ لگے ہوئے، باڈی بنتی بولے سے، سمجھ رہے آپ؟ مطلب اپنی صحت بنانے کے نام پر لوگ جو ہے نشہ کر رہے ہیں، دیکھیے آپ، کامنلی ہو رہا ہے، اتنا کامنلی، اس سے کوئی انتہا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو چیزوں کو کیا کرتا ہے، نام بدل کے پیش کرتا ہے۔ برائی کو اگر میں یہ کہوں آئیے آج شام میرے پاس دعوت ہے اور آپ سب کو جو شراب پلانے والا ہوں، تو آپ بولیں گے واہ جناب آداب آنے والے ہم سب شام، اب بولیں کیا احمق آدمی، کتنا بیوقوف آدمی، کتنا فلاں آدمی، کتنا برا آدمی۔ اب میں آپ کو آ کر بول رہا ہوں کہ آج شام میں آئیے، میں کیسا ڈرنک پلاؤں گا جس کے پینے صحت بن جائیں گی، فلاں ہوں گا، پرانے غم بھول جائیں گے اور نئی یادیں تازہ ہو جائیں گی، فلاں ہو جائیں گا اور نئی دنیا میں ہم پہنچ جائیں گے، بڑا لطف آئیں گا، بڑا مزہ آئیں گا۔ ارے فیض بھی بولے تو کچھ ہوں گا ہی، چلو پی کے آتے ذرا، نام بدلنے سے چینج ہو گیا نا، اب اس کو کچھ تو بھی نیا نام دے رہا ہوں میں، یہ مشروب، وہ ڈرنک اور آدمی پی رہا ہے، سمجھا؟ نام بدل کے چیزوں کو پیش کرنا، یہ اس کی چال ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسری چیز جو انسانوں کے خلاف چلتا ہے وہ یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں کے بیچ میں عداوتیں ڈالتا ہے۔ تیسری چال کیا ہے اس کی؟ شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں میں عداوت ڈالتا ہے۔ میں اس کو خاص یہ پوائنٹ کو لا رہا ہوں، شراب اور جوا، حالانکہ یہ دو ایسی چیزیں وہ برائی کی اس میں زمرے میں آ جاتی ہے، لیکن میں الگ سے کیوں لا رہا ہوں؟ شراب اور جوئے نے جو نقصان کیا انسانیت کو، نقصان کسی نے بھی نہیں کیا، شراب اور جوئے نے،
شراب اور جوئے نے جو نقصان کیا انسانیت کو اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. آج سب سے زیادہ گھر جس چیز کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں, سب سے زیادہ ریپ جس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ کرائم جس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ جس چیز کی وجہ سے راتوں میں ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے شراب, الکوہل. شراب اس کے پیچھے وجہ ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ حکومتیں کھلے عام اس کو چلنے دے رہی ہیں. دوسری چیزوں پہ تو بین لا رہی ہے ایک کے بعد ایک, لیکن کھلے عام اس کو چلنے دے رہی, جو اتنے گھر ٹوٹنے کی وجہ ہے. اور جوا کیا نقصان پہنچاتا ہے انسانیت کو ہم جانتے ہیں. جوے نے لوگوں کی حکومتیں ختم کر دی. جوے کی بنیاد پہ لوگ اپنی بیویوں کو جو ہے لوگوں نے داؤ پہ لگا دیا اور جو ہاتھ سے گنوا دیا. جوے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی ماں بہنوں کی عزت گنوائی ہے. معلوم آپ کو گاؤں وغیرہ میں لوگوں کو یہ واقعات مشہور اور آج بھی ہوتے ہیں کہ بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا اس نے جوے میں, چلے گئی. جوئے کی وجہ سے آج جو کچھ ہو رہا ہے, ویسے آپ کو جوا بولے تو آپ وہ مت سمجھیے ایسا کونے میں کچھ لوگ بیڑی پیتے بیٹھے ہوئے اور وہ پتے یوں ڈال رہے, وہ جوا نہیں ہے. اب تو اسٹینڈرڈ جوا ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ ڈال کے مشینیں چلا کے کسینوں میں ہوں میں جوا تھوڑی کھیل رہا ہوں. قرآن نے جوئے کو حرام کرا دیا, کسینو تھوڑی حرام ہے. اور مشین 5 تینوں آ گئے, جیک پاٹ, اور میرا فلاں ہو گیا, میں ملین یہ بن گیا وہ بن گیا, یہ ہو رہا ہے. تو شکلیں چینج ہو چکی ہے یاد رکھیے. اور کچھ شکلیں تو یہ ہے جس کو لوگ بڑا اعزاز کے ساتھ فخر کے ساتھ علانیہ کرتے ہیں, ہائی سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ مانتے ہیں. ایک تو وہ بیچارہ جواری ہے, جوا ہے, گناہ تو گناہ ہے, غلط تو غلط ہے. لیکن وہ جواری ہے جو سڑکوں کے کونوں میں بیٹھ کے پولیس اس کو تو گرفتار کر ہی لیتی ہے کہیں نہ کہیں. لیکن یہ وائٹ کالر جواریاں جو دنیا کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, ملکوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, ان کا کیا؟ تو جوا اور شراب کے ذریعے لوگوں میں عداوت ڈالنا. اور جوا اور شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. عداوت سمجھتے نا, دشمنیاں پیدا ہوتی ہے. ایک بار جوا کھیلا, اگلی بار جوا نہیں جیتا تو اب تیرا قتل کر دوں گا, چونکہ میں تو ہار جا رہا ہوں نا, نیکسٹ ٹائم اس کا بدلہ لینے کا طریقہ قتل کر دو, چونکہ پیسہ چلا گیا, دوسرے دن مرڈر. وجہ جوا. شراب پی لیا, غلطی. اور شراب پینے والے کا تو کیا حال ہے میں سمجھتا ہوں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری بار اب وہ جو سستی والی پیتے ہیں بیچارے, تو وہ تو ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ راستے پہ نالی کا جانور ان میں فرق بھی نہیں سمجھتا, دونوں ایک جگہ پڑے ہوئے رہتے ہیں آرام سے, دونوں پڑے ہوئے, جانور بھی ہے, کتے بھی ہے, سور بھی ہے, اور وہ بھی پڑا ہوا ہے بیچ میں ان کے. یہ اس کا حال ہوتا ہے. وائٹ کالر والوں کا الگ رہتا ہے, ان کو سنبھالنے کو 2 لوگ رہتے ہیں, اور سنبھال کے گھر تک پہنچا دینا ہے. ٹھیک, سمجھ میں نہیں آتا اپنا حلال مالدار کے اپنی اخلاق کو کیوں مارتے ہیں لوگ, سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے کہ بولے دنیا کے غم سے ہم پریشان ہیں. تو غم کو بھلانے کے طریقے ہیں, غم کو مٹانے کے طریقے ہیں. اور جو دکھ دنیا میں ملتے ہیں اس کا بدلہ جب ملیں گا آخرت میں, جب انسان یہ سوچ لے تو انشاءاللہ پھر کوئی غم باقی بھی نہیں رہتا ہے. ہر غم کے بدلے صبر کرتا ہے اور بدلہ پاتا اپنے رب سے, ہے نا. اگر ایمان والا ہے تو, نہیں ہے تو ایمان لا لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو شراب اور جوا اس کے ذریعے وہ لوگوں میں عداوتیں پیدا کرتا ہے, یاد رکھیے. اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 کے اندر فرمایا اور کہا کہ شیطان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا, بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی بغض ڈال دے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں روک دے. کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عداوت اور دشمنی ہوتی ہے جوا اور شراب میں, اور اللہ کے ذکر نماز سے انسان رک جاتا ہے. اب بتائیے کہ انسان جوا کھیل رہا ہے, نماز کو کہاں جاتا ہے؟ نماز کو کہاں جاتا ہے؟ نہیں جاتا نا. شرابی کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کو تو ہوش نہیں نا, کیا پڑھنا, اللہ اکبر کہنا ہے, کیا کہنا ہے, ہوش نہیں ہے نا. تو یہ 2 کام کرا کر وہ کیا کرتا ہے, اس کی چال ہے, یاد رکھیے, انسانیت کو کفر اور شرک کی طرف یا کم از کم اسی گناہ میں مار دیتا ہے, یاد رکھیے. اور ہمیشہ شراب پینے والے کے تعلق سے حدیث میں, جو شخص ہمیشہ شراب پیتا اور اس پہ موت آ جائے اس کا حساب مشرکین کے ساتھ ہوگا, جیسے کہ اس نے بت کی عبادت کی. اور جو لوگ دنیا میں نشہ کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت دین الخبال نامی ایک مشروب, ایک ڈرنک پلایا جائے گا. تو صحابہ نے کہا دین الخبال کیا ہے؟ تو فرمایا جہنمیوں کے آنگ میں سے نکلنے والا خون پیپ اور گندا جو مادہ ہوگا وہ ہے دین الخبال. جو نشہ دنیا میں کرتا تھا اللہ وہ پلائیں گا. آگے ہم بڑھتے ہیں. چوتھی چیز جو اس کی چالوں میں سے ایک ہے وہ یہ ہے بندے کی عبادت خراب کرنا. اب ٹھیک ہے, یہ تو بہکانا والا گناہ والا. اب کیا ہے جو آپ نیک کام کرے اس میں بھی گھس جاتا ہے, اور ہماری عبادتوں کو خراب کرنا, جس کی مثال ایسی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم کہ بندوں کی عبادت خراب کرنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول, شیطان میری نماز کے اندر جو ہے میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, گڑبڑ کر دیتا ہے, بھلا دیتا ہے, مکس اپ کرا دیتا ہے, یا میں بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کہا حائل ہو جاتا ہے اور مجھے اس میں شک اور شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے, ڈاؤٹس نماز میں, رکعتوں میں اور قرآن کے پڑھنے میں ڈاؤٹ میں لا دیتا ہے, مبتلا کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. ایک نماز کو خراب کرنے کے لیے ایک شیطان کا ایک اسپیشل ٹائپ ہے وہ خنزب.
تو یہ خنزب ہے، اور جو ہے کہا جاتا ہے لہٰذا تم نماز میں ایسا محسوس کرو تو 3 مرتبہ الٹے ہاتھ پر اللہ میں پناہ مانگ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار تھوک دو لیفٹ سائڈ، تم یہ کرو۔ پھر وہ آئے اور کہ اللہ کے رسول اب میں ویسے ہی کرتا ہوں، اب اس کے وسوسے آنا بند ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اوپر والی روایت مسلم کی تھی، یہ روایت بخاری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتا ہے، اور نہ صرف بھاگتا ہے ہوا بھی خارج کرتا ہے زور زور سے کہ اذان کی آواز کان میں نہیں آنا۔ پھر جب اذان ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، اذان تک بھاگ گیا، پھر اذان ہو جاتی ہے تو اس سے ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سن سکے، کانوں میں نہیں پڑتی۔ پھر اذان ختم ہونے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو ایک بار پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے نکل کے، پھر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ آتا ہے اور بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں کام یاد کر جو تو بھول گیا، اور بندے کو وہاں یاد آ جاتا ہے، اور اس حد تک وہ پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بندے کو رکعتوں میں گڑبڑ کرا دیتا ہے، بھول جاتا ہے کتنی رکعت چل رہی شیطان۔ اور دیکھیے آپ خاص بات ایسا ہوتا بھی ہے، اب بندہ گیا جلدی جلدی وضو کیا، جا کر رکعت باندھی اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھا، اور ہاتھ باندھتے اور 2 مہینے پہلے کلیکٹر آفس کا کام پینڈنگ ہے، پورے دن یاد نہیں آیا، مہینوں یاد نماز میں یاد آ، ارے اللہ اب پورا ٹائم اب کیا کروں، آفیسر کیا بولیں گا کہ 2 مہینے لیٹ ہو گیا نا، سب لاد دلا دیا۔ وضو کر رہے ہیں آپ، وضو کر رہے ہیں، ابھی عبادت خراب، وضو کر رہے ہیں ابھی، نماز تو وضو ہی کر رہے ہیں آپ، وضو کر رہے ہیں آپ، اب وضو کر کے اٹھتے ہی بولتا ارے کوئی عادت سوکھا تو نہیں رہ گیا۔ تو کچھ لوگوں کو جب یہ وسوسہ ڈالتا ہو پھر جاتے پھر شروع کرتے پورا، جب پورا دھو لیتے پھر بولتا ارے کچھ باقی تو نہیں رہ گیا، پھر وہ وضو کرنا شروع کر، حالانکہ 3 بار کر لیا، پھر دوسرا وضو، پھر تیسرا بھی کرتے وسوسہ۔ وضو ہو گیا تو وضو کے بعد جب انسان اٹھ جاتا ہے تو بولتا ارے ہوا تو خارج نہیں ہو گئی، وسوسہ آئی ہے حقیقت نہیں، ارے لگ رہا ہے یار، واپس پھر وضو کر کے آتا، یہ کرتا ہے۔ دیکھیے کامنلی ہوتا ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں مجھے پرابلم ہوتی وضو کے بعد، نہیں، وہ شک ہے آپ کا، پرابلم کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، شک ہے، وسوسہ آیا، آپ وضو جیسے تیسے ہمت کر کے کرش لیے، جا کے نماز میں کھڑے ہوئے کہ وہ کام یاد دلائے کچھ تو بھی نہ ہے، ارے بیگم نے یہ بولے تھے اب تک نہیں، ارے بچے کی فیس رہ گئی، ارے فلاں پینڈنگ کام، ارے کارپوریشن کا، ارے کلیکٹر آفس کا، ارے دکاندار کا، ارے کرایہ دار کا، ارے فلاں، اب شروع ہوا، اب کون سی رکعت چل رہی نہیں معلوم، امام کے پیچھے تو سمجھو معاملہ چل گیا، اگر تکبیر اولیٰ سے ملا تو پہلی رکعت سے، اور اگر دوسری تیسری میں ملا تو پھر مشکل، بازو والے کو دیکھنا پڑتا کتنی پڑھتا ہو، اچھا ہے اب اپن پڑھ لیں، اس کی کتنی رکعت ہے اپنی اتنی پڑھنا، چونکہ اب یاد نہیں، سجدے 100 بھی کرے تو فکس کس پہ کرے، 3 ہوئی 4 ہوئی 2 ہوئی کچھ بھی یاد نہیں، سمجھ رہے بات کو، اور یہ ایسے حالت ہو گئے کہ ہمیں یاد نہیں یاد رکھی، حالت یہ کہ رکعت باندھی وسوسہ آیا، دکان پہ کیا چل رہا ہے کہ تو پھر سیلری شروع ہو گئی، کاؤنٹنگ، اس کو اتنی دے دیتا یہ مہینے، اس کو اتنی کر دیتا حساب، اس کا فلاں کر دیتا، اس کو وہ کرتا، اب نکلتے اس کو کان پہ رکھ دیتا، اس کو وہ کرتا، اس نے یہ کر رہا، پڑوسی وہ سب باتیں طے، نماز ہوتی مطلب جیسا نماز میں پوری فکریں کر کے ہم نکل کے باہر جا کے امپلیمنٹ کرتے اس کو، چلو عمل میں لاؤ میں نے کیا کیا سوچا نماز کے اندر، یہ حالت ہے ہماری، یہ شیطان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کو پڑھنا ہوگا، پناہ مانگنی ہوگی، ورنہ عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے، عبادتوں کو، اور یہ وسوسے اور شک نے بہت سارے انسانوں کی عبادتیں خراب کر دیا، بہت سارے لوگ وہ کسی عبادت پہ اکتفا نہیں کرتے اور ہر چیز میں احتیاط کر کے اضافہ کرتے جا رہے ہیں، یہ احتیاط کر لو، وہ احتیاط کر لو، ڈبل یہ دے دو، ٹرپل وہ کر دو، احتیاطاً اتنی دیر سے روزہ کھولو، احتیاطاً اتنی جلدی سحر ختم کر دو، احتیاطاً فلاں کر لو، احتیاطاً وضو کرنے کے بعد ہاتھ دھو لیے 3 بار، پھر سے یوں کچھ تو بھی کر لو، کہے کے لیے احتیاط، وضو میں ہاتھ کتنی بار دھونا ہے، 3 بار ہو گیا، 3 بار دھونے کے بعد بھی سر کا مسا کرنے کے بعد بھی ٹھنگ 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 ٹھنگ، پھر یہ کیا ہے، بولے احتیاطی، اگر پہلے سوکھا رہ گیا ہوں گا تو سوال یہ پہلے 3 بار حکم تھا نا، کیسے سوکھا بچا؟ سنت تو یہ ہے کہ 1 2 یا 3، میکسیمم 3 ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی اور 1 میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنت میکسیمم 3 ہے، 3 سے اوپر جانا تو اسراف ہے، زیادتی ہے، ویسٹ ہے، شک ڈالتا ہے وہ، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شک، سمجھ رہا؟ تو عبادتوں کو خراب کرنا یہ اس کا زبردست حربہ اور اس کی بہرحال یہ چال ہے۔ اسی طرح جو چیزوں میں شیطان بہکاتا ہے اس کے بعد کی وہ ہماری عبادتوں کو جو ہے خراب کرتا ہے، بندے کے ساتھ جو عمل کرتا ہے، 5ویں چیز وہ یہ ہے کہ تمنا اور آرزوؤں میں انسان کو مگن کر دیتا ہے، تمناؤں میں اور آرزو میں انسان مگن ہو جاتا ہے، تمنا اور آرزو میں مگن کر دیتا ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 118 سے 121، اور میں چاہوں گا یہ 118 سے 121 آیت آپ ضرور اس کی تفسیر پڑھے گھر جا کر، یہ شیطان کا اور اللہ کا کلام ہے، جس میں اس نے پورے وہ چالے جو چلنے والا بول کیا میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا،
لیکن افسوس کی بات ہے ہم پھر بھی اس کو دشمن نہیں مانتے. آئیے وہ آیتوں کا صرف ترجمہ دہراتا ہوں, بڑی آیتیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے 118 نمبر کی آیت میں, اور اس شیطان نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصے کو لے کر ہی رہوں گا, ایک فکس پارٹ کو تو میں لے کے جاؤں گا, اور اکثر لوگوں کو تم شکر گزار نہیں پاؤں گے. دوسری آیت میں بھی آتا ہے اکثر کو لے جاؤں گا, ایک بڑا مقرر حصہ لے جاؤں گا, اور میں انہیں گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا. لے کے بھی جاؤں گا اور گمراہ کر کے چھوڑوں گا. انہیں آرزویں دلاؤں گا. کیسے کیسے گمراہ کروں گا؟ پہلا, انہیں آرزویں دلاؤں گا, جھوٹی آرزویں. آرزو اتنا اگر حرام کما لیا نا تو پھر نیک بن جاؤں گا انشاءاللہ. آرزو ایک گھر بن گیا نا تو پھر توبہ کر کے رشوت خوری پھر کبھی نہیں کروں گا. آرزو ایک بچی کی شادی ہوگی نا, دوسرے دو کی محنت پہ ہو جائیں گے, اپنا حلال پہ ہو جائیں گے, اس کی اتنی ہونے دو. آرزو ٹھیک ہے. اگر میں کاش وہ گھر میں رہتا, آرزو جھوٹی آرزو میں دلاتا ہے, یاد رکھیے. اور اس آرزو کے چکر میں انسان سب کچھ کر رہا ہے نا. تو کہا میں انہیں آرزویں دلاؤں گا, اور انہیں حکم دوں گا کہ چوپایوں کے کان کاٹے, جانوروں کے کان کاٹے. یہ کیا جانوروں کے کان کاٹنا؟ میں ان سے کفر اور شرک کرواؤں گا, اس لیے کہ دور جہالت میں مشرکین مکہ جانوروں کے کان کو الگ الگ ڈیزائن میں کاٹتے تھے تاکہ پتہ چل جائے جانور کس بت کے نام سے چھوڑا ہوا ہے. تو ان کے کان کاٹنے لگاؤں گا, مطلب کفر اور شرک کرواؤں گا, غیر اللہ کی نیاز منتیں مرادیں کرنے لگاؤں گا. تو ان کے کان, پہلے تو جھوٹی خواہشات, دوسرا کان کاٹنے لگاؤں گا. اس کے بعد شیطان نے کہا اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ اللہ کی پیدا کردہ صورت کو بدل دے. اور حکم کیا دوں گا؟ ان اللہ کی پیدا کردہ صورت کو بدل دے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ ناک ذرا موٹی دکھ رہی, صحیح نہیں ہے, پلاسٹک سرجری کرا دیتا ہوں, ذرا سلم ٹرم کرا دیتا ہوں. اللہ نے جو بنایا وہ پسند نہیں ہے نا. چہرہ داڑھی کے ساتھ ذرا اچھا نہیں لگتا, تو اس کو روز کھرچ کے پورا صاف کر کے آ جاتا ہوں نا, روز جا کے شیونگ, اس لیے کہ اس سے میں خوبصورت دکھتا ہوں. آرزویں, چہرہ بدلا رہا ہے آپ کو, چہرہ. الفاظ آیت کے, جس شکل پہ تو نے پیدا کیا بدلنے لگاؤں گا. عورتوں کو اللہ نے بھویں دیے, نہیں میں ذرا اس کو بنا لیتی نا ڈیزائن. شکل بدلنا یہ ہے, یاد رکھیے. تو کہا شکل بدلنے لگاؤں گا. آگے آئیے, تو صورت تبدیل کرنے ڈالوں گا. اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا, اس نے واضح نقصان اٹھایا. شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے, اور جو وعدے بھی کرتا ہے وہ فریب کے سوا اور کچھ نہیں. اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, جس سے وہ نجات حاصل نہیں کریں گے, اور اس کی نجات حاصل کرنے کو صورت بھی نہیں پائیں گے. جھوٹی خواہشات, آج جھوٹی خواہشات کی بنیاد پہ رشوت خوری, حرام خوری, انٹرسٹ, برائی, جھوٹ, سب کچھ چل رہا ہے. تو جھوٹی خواہشات دلانا اس کی چال ہے, یاد رکھیے, اس سے ہم بچنا ہے. اسی طرح اس کی چالوں میں سے ایک چال جو ہے چھٹا, وہ یہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنا, آپ کے ایک دوسرے کے ریلیشن شپ خراب کرنا. آج آرگنائزیشنز, گھر, ملک, سارے لوگ کیوں پریشان ہیں؟ ایک دوسرے سے تعلقات اچھے نہیں. ہمارے ملک کے بڑے ملک سے تعلقات اچھے نہیں, پورا ٹینشن دونوں ملک میں. پڑوسی کی پڑوسی سے تعلقات اچھے نہیں ہے, پورے محلے کے اندر ٹینشن. میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں, پورے گھر میں ٹینشن. مطلب نیچے سے لے کر اوپر تک سب ٹینشن میں تعلقات. اور شیطان کرواتا ہے. جیسے کہ آپ کے پاس آیا, وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, بہت مال آ گیا ان کے پاس. اب اس نے بیچارے جنوینلی نہیں سنا, مطلب مجبور تھا. صحیح بولا یار, شیطان صحیح بولا, یہ نہیں سنیں گا, بہکایا, تعلقات خراب. تو تعلقات, باہمی تعلقات خراب کرتا ہے, یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بیان کیا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 53 53 میں, اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کرے جو بہت پسندیدہ ہو, کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈالتا ہے. بری باتوں سے ان میں فساد ڈال دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. بری باتوں سے فساد, تو ہمیں بری باتوں سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے, ایک دوسرے کے تعلقات خراب کرنا شیطان کا حربہ ہے. اسی طرح ساتویں چیز, اللہ کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے. اللہ کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اور آخر میں سوال کرتا ہے اللہ کو کس نے بنایا, اور جو ہے وہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے پھر. اور آپ سن فرماتے ہیں لہٰذا جب وہ یہاں تک پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور ایسی خیالات سے دور رہے. مطلب بندہ جب اس خیال پہ آ جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا, اسے فوراً چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان, اللہ میں پناہ مانگے اور اس خیال کو اپنے ذہن میں نہ لائے. لیکن بہت سارے ملحد ہوتے ہیں نا جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, وہ بھی ایسا سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے. تو دعوتی لحاظ سے اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں, اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو کس نے بنایا, ٹھیک ہے, ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی کہے کہ اے کو کس نے بنایا, تو آپ کہیں گے بی نے بنایا. تو سوال یہ بی کو کس نے بنایا, تو سی نے بنایا. سی کو کس نے بنایا, تو ڈی نے بنایا. کوئی نہ کوئی تو ایک پہلا ہوگا جو خود سے بنا ہوگا.
اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اس سوال کا، کوئی نہ کوئی تو ہے، وہ جو سب سے پہلا وہی اللہ ہے، انکریٹڈ جس کو بولتے ہیں، سمجھے؟ جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہیں ہوا ہے، سمجھے آپ؟ تو کہیں نہ کہیں ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ذہن میں بات ڈال دیتا، جب وہ خیال آتا ہے نکل کے جاتا ہے۔ تو ایسا خیال ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور اس خیال کو سوچنا نہیں چاہیے بار بار۔ ہمارا وجود ہمارے بنانے والے کے وجود کی دلیل ہے، ہمارا وجود ہمارے بنانے والے کی دلیل ہے، ختم۔ باقی تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں، چونکہ کبھی کبھار ہماری عقلیں کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ پاتی ہے۔ دنیا کے اندر کچھ کمپلیکیشن، کمپیوٹر کی بہت ساری چیزیں لوگ بولتے ہیں میں کو نہیں سمجھتا، رب کے تعلق سے کمپلیکیٹ ایشوز ہیں، تو ہم اتنا سمجھ لیا ہے چونکہ ہم ہے اس کا مطلب رب ہے، بنانے والا ہے مطلب کریشن ہے تو کریٹر ہے اس کا مطلب، ٹھیک۔ اسی طرح 8ویں چیز جو بہکانے کا اس کا طریقہ ہے وہ یہ کہ رات کا سایہ پڑنے پر شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں کو۔ رات ہوتی زیادہ پہنچاتے ہیں، ویسے دن میں پہنچاتے ہیں لیکن رات میں زیادہ اٹیک کرتے ہیں، یاد رکھیے نقصان پہنچاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا سایہ پڑے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو، کیونکہ عین اسی وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ مغرب کے وقت کی رات کا سایہ پڑ رہا تھا، مغرب، شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر کر لو اپنے۔ پھر فرمایا پھر جب رات کی ایک ساعت گزر جائے، ایک وقت گزر جائے، ایک وقفہ گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر انہیں چھوڑ دو۔ لیکن جب وہ ہوتی ہے نا، مطلب دن کو رات جب گھیرتی ہے اس وقت شیاطین وہاں ہوتے ہیں، ٹھیک، اس وقت آتے ہیں۔ تو کہا پھر ایک وقت گزر جائے پھر ان کو جو ہے چھوڑ دو، اور تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر اپنا چراغ بجھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے پانی کی مشکیز وہ بوٹل یا کچھ بھی آج کے زمانے میں رنجن جو بھی بولیں گے اس کو بند کیا کرو۔ اسی طرح فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانپا کرو، اگرچہ ایک چوڑائی کے برابر لکڑی کی نہ، مطلب پورا ڈھانکنے کو نہ بھی تو کچھ نہ کچھ ڈھاکا کرو۔ برتن کو ڈھک کے رکھنا چاہیے رات میں، معلوم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کو کھلا مت رکھو، اس لیے کہ رات میں بیماریاں نازل ہوتی ہے۔ اب آپ کا سوال کوئی بول سکتا ہے ڈھکن میں سے نہیں جا سکتی کیا؟ ہمیں حکم ہے ڈھاک دو، وہ کیسے عمل ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں جاتا ڈھانکنے کے بعد نہیں پتا، حتیٰ کہ اگر کچھ نہ ہو تو آپ فرمائے لکڑی ڈھک دو، پوری نہ بھی ہو تو خالی ایک لینتھ بھی کور ہو جائے تو کافی، کچھ نہ کچھ ڈھاکو۔ پانی کی چیزوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بند رکھنا چاہیے، لیکن کیسا؟ بسم اللہ پڑھ کر ڈھاکو، بسم اللہ پڑھ کر کھولو، بسم اللہ پڑھ کر ڈالو، بسم اللہ کا نام لو اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں رات کا سایہ بچوں کو اندر رکھو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب رات ہو تو اپنا دیا بجھا دیا کرو، رات ہو تو دیا جلتے ہیں نا، بجھا دیا کرو، کیوں کہ شیطان آ کے چوہے کو بہکاتا ہے اور چوہا کے دیا گرا دیتا ہے، جس سے ابن آدم کا نقصان ہوتا ہے، مالے آنکھ لگ جاتی، بجھا دینا چاہیے دیے وغیرہ اگر ہو تو، یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے۔ اب رات میں یہ بھی اٹیک ہے اس کا، خواب، بہت سارے لوگ بے چین زندگیاں گزارتے، کیوں؟ خواب برے برے آتے ہیں۔ تو کہا اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص جب ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند نہ ہو، جو اچھا محسوس نہ کرے، تو یہ بات کس کو بھی نہ بتائے اور اپنی بائیں جانب دیکھ کر ہلکا سا تھوک دے، لیفٹ ہینڈ سائڈ تھوک دے۔ ایک روایت فرمایا کسی کو نہ بتائے، اس لیے کہ شیطان اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس میں فرمایا لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے، وہ یقیناً کچھ نقصان تمہارا نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ خواب کے ذریعے، لیکن ڈراتا ہے۔ تو خواب میں آپ ڈریے مت، ڈرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیے، تھوڑا لیفٹ سائڈ تھوکیے اور کروٹ بدل دیجیے، سیدھے تھے تو الٹے سو جائیے، الٹے تھے تو سیدھے سو جائیے، سمجھے؟ یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو رات کے یہ بھی ایک شر ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز جو اس کے چالیں ہیں، اس میں سے ایک چال ہے پیدائش کے وقت بچوں کے پہلوؤں میں انگلیاں چباتا ہے، پیدائش کے وقت بچوں کے پہلوؤں میں سائڈ میں انگلیاں چباتا ہے، کیوں کہ بچہ روئے زور زور سے، سمجھ رہے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اس کے پہلو میں اپنی انگلیاں چباتا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر، جن کے تعلق سے آپ نے فرمایا سوائے عیسیٰ ابن مریم کے جنہیں وہ انگلیاں چبھانے کے لیے گیا تھا، لیکن اس نے حجاب مریم کو ہی چبھا دیا، مطلب مریم علیہ السلام کے حجاب کو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چبھی۔ کیوں؟ تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا کی تھی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں اور اس کی اولاد ہے اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا، دعا ہے ان کی، لہٰذا وہ نہیں چھیڑ سکا عیسیٰ علیہ السلام کو، سمجھے آپ؟ باقی سب کو چڑھتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب بچے کو چبایا، بچہ رو رہا ہے، زیادہ روتا ہے تو والدین پتہ نہیں کیا کیا شرکیہ کام شروع کر دیتے، یہ چٹاؤ، وہ کھلاؤ، یہاں اتارو، وہاں جھکاؤ، وہاں دباؤ، وہاں لگا کے لاؤ اس کو، ہے نا، اس کی مانگ لو، اس کی مانگ لو، مطلب منت، تو پھر بچہ روئے گا نہیں۔ یہ شیطان کر رہا ہے۔ کیا پڑھنا چاہیے آپ کو شیطان آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن مسئلہ نہیں معلوم تو وہ چباتا ہے، تو اس سے بچہ روتا ہے زور زور سے، سمجھ رہے ہیں؟
ٹھیک ہے. اسی طرح 11ویں چیز جو اس کے چالیں ہیں، وہ چالوں میں سے ایک ہے غصہ دلانا اور ایک دوسرے سے لڑانا. غصہ دلا کے ایک دوسرے سے لڑانا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یاد رکھیے. آئیے روایت اس طرح سے کہ بخاری کی حدیث ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیٹھے تھے اور دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا اور ایک نے دوسرے کو گالی دی. دوسرے انسان کو اتنا غصہ آیا اس آدمی کو کہ اس کی ناک پھول گئی، چہرہ لال ہو گیا. ایسا ایک سانڈ ہوتا ہے نا، لڑنے سے پہلے ایک دم ناک پھلا کے پیر کو وہ کرتا ہے، ناک پھول گئی اور اس کو غصہ آ گیا. ٹھیک ہے، اور غصہ آ گیا اور چہرہ سرخ اور لال ہو گیا اور رگیں اس کی پوری پھول گئی غصے کی وجہ سے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے تو غصہ جاتا رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اور غصہ اس کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک، غصہ ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ غصہ ہے تو بازو والا کے کوئی تو بہکاتا، ارے ایسا کر رہا تھا پہلے بھی کیا، دے دو، رکھ دو، فلاں کرو، مار دو اس کو، یہ کر دو وہ کر دو. اور غصے میں انسان کچھ بھی تو اس کی چال ہے آپ کو غصہ دلانا. جیلوں میں اکثر لوگ جو بھرے ہوئے ہیں نا، وہ صرف غصے میں آ کر کرائم کیے ہوئے ہیں. غصے جوش میں آ کے یہ وہ کر لی اور بس جیل میں چلے گئے. غصہ شیطان کی طرف چال ہے اس کی. اسی طرح 12ویں اس کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے موسیقی وغیرہ کے ذریعے انسان کو مگن رکھتا ہے، برائی کی طرف مگن رکھتا ہے. موسیقی کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، اچھی آوازوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، موسیقی اسلام میں یاد رکھیے حرام ہے. کوئی اچھے کلام پڑھے اس میں مسئلہ نہیں، نظم پڑھے. ٹھیک ہے، اچھے نعتیہ کلام ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہوں، نہ غلو ہو نہ ان کی تعریف کو کم کرتے ہو. ٹھیک ہے، یا اچھی کوئی نظم پڑھتا ہے، اچھے اشعار پڑھتا ہے، یہ تو جائز ہے. لیکن یہاں موسیقی اور وہ گانا بجانا اور وہ راگ اور وہ گانے ہیں جو انسان کو شرک اور کفر کی طرف اور انسان کو انٹاکسیکیشن، نشے کی حالت پیدا کر دیتے ہیں جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب تک ہینڈ سیٹ میں کچھ بجے نہیں سکون نہیں آتا، جب تک گاڑی کے اندر کچھ پلے نہیں ہوا سکون نہیں آتا، جب تک ڈیسک ٹاپ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کچھ سنے نہیں سکون نہیں آتا، جب تک کلبز اور پبس میں جا کے زور سے میوزک نہیں سنے سکون نہیں آتا. تو کم از کم کچھ نہیں تو 15 دن میں ڈوز لے کے آتے جا کر کہیں تو بھی ناچ گا کر آتے ہیں. اور یہ بہت زبردست ذریعہ ہے شیطان کا بہکانے کا. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا اور ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ساتھ اسے بہکا لے. اللہ نے فرمایا اے شیطان ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز سے بہکا لے. تو یہاں لفظ بصوتی کا، تیری آواز، تو یہاں آواز سے مراد جو ہے یہ وہ آواز ہے جو موسیقی کے ساتھ ہوتی ہے اور انسان کو دین سے دور کرتی ہے، غافل کرتی ہے اور گمراہ کر دیتی ہے. یہ وہ آواز یاد رکھیے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ شیطان کی کچھ چالیں تھیں. اسی طرح اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے بیماریوں کو پھیلانا. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان عورت کے جسم میں اور رحم میں جاتا ہے، رحم یوٹرس بچے دانی جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، رحم میں جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک رگڑ مارتا ہے جس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے رحم سے، جبکہ وہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے. وہ ایک رگ کو پھاڑ دیتا ہے، اس کو بازل بولتے ہیں، جس سے خون نکلتا ہے، اس کو استحاضہ بولتے ہیں عربی میں. اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں، طہارت لے اور نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن شک میں ڈال دیتا ہے عبادت میں استحاضہ کی وجہ سے، تو بیماریاں پھیلاتا ہے. اسی طرح صحیح الجامع کی روایت میں ہے کہ شیطان تعفن کو پھیلاتا ہے. تعفن سمجھتا ہوں، ایپیڈیمک ڈیسیز، ایسی کوئی بیماری جو ایک ساتھ کئی لوگوں کو ہوتی ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلی قوموں کے لیے یہ عذاب تھا، لیکن میری امت کے لیے ایپیڈیمک جو ہے یہ عذاب نہیں ہوگا. جو اس میں مارا جائے گا وہ شہید کہلائیں گا. اس میں جو مارا جائے گا انتقال کرے گا چونکہ شیطان کی طرف سے. تو بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں. بیماریاں پھیلا کے کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کو کفر اور شرک کی طرف لے جاتے ہیں، انسانوں سے غلط اور حرام کام کرواتے ہیں. بہت ساری بیماریوں کا علاج دیکھیے آپ، یہاں جھک جاؤ تو علاج ہو گیا، اور واقعی میں ہو رہا ہے. اس نے اپنا کام کر گیا، بیماری دی، پھر وہاں جانے کے بعد اس کا اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لوگوں کو لگا اس کفر کی وجہ سے بیماری میں شفا ہو گئی. تو کفر اور شرک بیماریوں کے ذریعے کرواتا ہے. اسی طرح جو جانوروں کے ذریعے آگ لگاتا ہے اس کی تفصیلات میں نے رکھ دی. اسی طرح جسمانی حملے بھی کرتا ہے، یاد رکھیے شیطان. اور اسی طرح جادو اور آسیب کے ذریعے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا طویل موضوع ہے اور اس میں نے کافی بیانات دے چکی ہے، آپ اس کو تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جادو کے ذریعے کفر اور شرک کرواتا ہے، جادو کے ذریعے حرام کاریاں کرواتا ہے، جادو کے ذریعے ایسے عقائد لوگوں کو پانے لگاتا ہے جو عقیدہ پھر انسان اسلام سے دور اور کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو جادو کرواتا ہے. یہ اس کی چالوں میں سے چند چالیں تھیں. اب اس سے بچنے کی تدبیریں کیا ہے؟ ہاؤ ٹو سیف گارڈ، اپنے آپ کو پروٹیکشن کیسا کرے، بچائے کیسے. یہ اس کی چند چالیں تھیں. میں نے کہا 17 سے 18 چالیں رکھی، لیکن یہی نہیں، کئی ہیں. میں نے جو اہم تھی جو چلتی ہمارے زمانے میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا. اب بچا کیسے جائے اس کی چالوں سے، بس چند پوائنٹ سے اور بات کو میں ختم کروں گا.
پہلا ایک اصول آپ یاد رکھ لیجیے. ایک مرتبہ ایک ٹیچر بیٹھے تھے، استاد بیٹھے تھے، اور اپنے شاگردوں سے جو علم سیکھنے آئے تھے ان سے سوال کیا، اگر تم کسی کے گھر کے پاس سے جاؤ اور وہاں اس کا کتا تم پر بھونکتا ہو، تم کیا کرو گے؟ تو کہا ہم اس کو استاد ہکا لیں گے. کہا پھر آ جائیں گے. کہا استاد پھر ہکا لیں گے. کہا پھر آ جائیں گے. کہا استاد پھر ہکا لیں گے. تو کہا کتنے بار ہکا لوں گے؟ اس سے اچھا کتے کے مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھے. یہ مثال شیطان کی ہے. شیطان کا خالق اللہ ہی ہے. چاہے شیطان کتنا بھی شر پسند ہو، لیکن اللہ کو جب ہم پکاریں گے تو اللہ اس کو ضرور پکڑ سکتا ہے. یاد رکھیں، ہم ورنہ 10 بار اس کو ڈائریکٹ اٹیک کریں گے، وہ بار بار آئیں گے، کتا بھونکتے رہیں گا، لیکن جب کتے کا مالک اس کو روک لیں گا پھر وہ حملہ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یاد رکھیے، ارے ہم نے سب کچھ کیا لیکن یہ وسوسے بھی نہیں جا رہے، جادو کا اثر بھی ختم نہیں ہو رہا، شیطان کی چالیں سمجھ میں آ رہی، جوا اور سٹا نہیں چھوٹ رہا، شراب خوری نہیں چھوٹ رہی، گناہ کی معصیت نہیں سمجھ میں آ رہی. اگر یہ ہو رہا ہے وہ لگتا قرآن حدیث میں سب وہ نہیں ہے، کچھ دوسرا بھی کرنا پڑے گا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں. تو سمجھ لیجیے آپ یہ کہہ رہے ہیں دشمن ہم پر اٹیک کرتا ہے، ہم کو بھی ہتھیار دیا جائے ہم اس سے لڑے. کوئی ملک ہے اس میں کچھ دوسرے طرف سے آ کے لوگ دشمن یا اس طرح کی حملے کر رہے ہیں، ڈاکو جو کرتے ڈاکہ زنی کرتے ہیں، مال دولت لوٹ لے رہے ہیں. حکومت بول رہی یہ لیجیے سوفسٹیکیٹڈ ویپنس، اچھے اچھے ہتھیار. اب اگلی بار وہ آئے نا تو آپ بھی کیا کرنا، ان کو اپنے ڈیفنس میں اٹیک کر دینا، ان پر اپنے بچاؤ کے لیے ان پہ حملہ کر دینا. اب ویپن آ گئے ہاتھ میں. اب ایک تو آدمی وہ جس میں ہاتھ میں ویپن اٹھانے کی طاقت نہیں، تو غلطی کس کی ہے؟ وہ آدمی کی ہے کہ اٹھا نہیں سکتا. اور دوسرا ایک اٹھا لیتا لیکن چلانے سے نہیں آتا، ارے تو غلطی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے، ویپن کی، ہتھیار کی ہے، غلطی آدمی کی ہے. تو کتاب و سنت اثر رکھتی ہے. اب ہم کو اگر اس پہ اعتقاد اور عقیدہ نہ ہو، ہم کچھ اس چیز کو نہ سمجھے، صحیح طریقے سے نہ کرے، تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 باتیں آپ سمجھ لے پہلے، ورنہ ہوتا ہے بہت سی بار آپ بولے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کے بغیر جمع ہی نہیں معاملہ، وہاں جھکے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوا، یہ لٹکائے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ کا وہ عقیدہ نہیں جو ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو شیطان سے بچنے کے لیے کچھ طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے شیطان کی شر سے اللہ میں پناہ مانگنا. ہمیشہ شیطان کی شر سے اللہ میں پناہ مانگنا ہمیشہ، یہ ضروری یاد رکھیے، سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے اندر، جو کہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، یقیناً وہ سب سننے والا اور زیادہ جاننے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو رہا ہے جب شیطان آپ کو بہکائے تو آپ اللہ میں پناہ مانگ لیا کیجیے. تو ہمیں شیطان جب بھی بہکائے تو کیا کرنا؟ اللہ میں پناہ مانگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، برے خیالات ڈال رہا ہے، گندی گندی باتیں ذہن میں آ رہی ہے، یا نماز میں وسوسے ڈال رہا ہے، یا کوئی اور جگہ کر رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ڈر لگ رہا ہے آپ کو کسی چیز سے کہ یہاں شیطان کو جن وغیرہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ میں پناہ مانگی، رحمان کے اندر چلے جائیے اس کی پناہ میں، تو شیطان خود بخود دور ہو جاتا ہے اندر کی. سمجھا اس بات کو؟ تو یہ پہلی چیز. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، ہمیشہ غافل مت ہوئیے کبھی بھی. اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے کہ شیطان سوار ہوا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ہدایت بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا، کیوں؟ شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس حد تک حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کا ساتھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو شیطان کو اپنی نفس پہ حاوی مت ہونے دیجیے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے. اللہ کا ذکر جب بندہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اس عمل میں داخل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان بھی کھانے میں شامل. گھر کے دروازے کھولتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان چیلوں سے کہتا ہے رہنے کا انتظام ہے. کھاتے وقت نہیں پڑھتا تو کہتا ہے کھانے کا بھی انتظام ہے. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی کھانا کھا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ؟ تو کہا تم نے کھانے کے بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا، شروع میں نہیں پڑھے؟ کہا نہیں پڑھا. تو کہا میں دیکھ رہا تھا جب سے تمہارے بازو شیطان بھی کھا رہا تھا، جب تم نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے خے کر کے بھاگ گیا وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس کو تو کہا اس لیے مسکرایا میں. ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھیے. کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں، بے برکت کھانا. دروازہ کھولے بسم اللہ نہیں، گھر بے برکت. کوئی چیز کھول رہے ہیں بسم اللہ نہیں، بے برکت وہ چیز. یاد ہر چیز میں بسم اللہ. عام زبان میں کہو تو بسم اللہ ایک ماسٹر کی ہے ہر چیز سے. کچھ دعا یاد نہیں تو بسم اللہ کافی. اب ایک دن میں نے ایسے ہی کہا لوگوں سے کچھ دعا نہیں آتا بسم اللہ پڑھنا یا ہر وقت پڑھنا. تو ایک صاحب بول رہا اب کیا دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا؟ کیا بولے دوا میں برکت آ جائیں گی. تو میں نے کہا آپ دوا شفا کے لیے کھا رہے یا بیماری کے لیے کھا رہے؟ تو بولے شفا کے لیے. تو شفا میں برکت ہوں گی. عجیب و غریب لوگوں کا مزاج ہے، کچھ بھی کچھ مسائل لاتے ہیں. بولے دوا کھاتے وقت نہیں پڑھنا، بولے باقی سب جگہ پڑھنا. کیوں؟ تو بولے بیماری بڑھ جائیں گی. تو بیماری کے رد کے لیے دوا کھاتے ہیں نا، تو دوا میں برکت ہوں گی بیماری میں ہوں گی؟ دوا میں ہوں گی. بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہر کام کو یاد رکھیے کرنا چاہیے. اور ذکر چھوٹی چھوٹی دعائیں گھر سے نکلتے وقت، گھر میں آتے وقت، مسجد میں داخل، مسجد سے نکلے
بیت الخلاء میں گئے، بیت الخلاء سے نکلے، تمام جگہوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں، وہ ذکر میں مشغول رہنا ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو ذکر سے دور کر لیتا ہے شیطان اس پہ زبردست انداز سے حاوی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اس تعلق سے بہت ساری باتیں، صرف ایک روایت رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر جو ہے 3 جو ہے گرہیں لگا دیتا ہے، اس کی گدی پر جو ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گاٹیں لگا دیتا ہے، اور ہر گاٹ کی جگہ پر جو مارتے ہوئے کہتا ہے رات لمبی ہے سو جاؤ، رات لمبی ہے سو جاؤ. جب گاٹیں مارتا ہے رات میں کرتا ہے سوتے وقت. تو جب انسان جو ہے پھر اگر وہ بیدار ہو، اگر انسان فجر میں اٹھ گیا تو ٹھیک، تو اگر پھر بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. رات میں مار دیتا ہو تاکہ انسان سو بولتا رات بہت لمبی سوتے رہو. جب فجر میں اٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرتا تو ایک گاٹ کھل جاتی ہے. پھر فرمایا اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گاٹ بھی کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھ لے فجر کی تو تیسری گرہ بھی جو کھل جاتی ہے، تمام گرہیں کھل جاتی ہے. مطلب اگر ایسا کرتا ہے تو خوش ہوں گا، اچھے مزاج سے رہیں گا. اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو دن بھر بد مزاج اور سستی میں گزریں گا. جو لوگ فجر نہیں پڑھتے نا، بد مزاج سستی میں دن گزرتا ان کا، چڑ چڑ ہر چیز میں چڑ اور سستی. ارے سستی آ رہی بس. ابھی فجر 10 بجے تک سو کے اٹھا، پھر بولتا سستی آ رہی، ظہر کے بعد پھر جا کے سو جاتا میں. پھر ظہر کے بعد اثر میں آیا، مطلب اثر مغرب تک پہنچا، پھر مغرب کا بولتا ہے بہت سستی آ رہی میرے کو. حالات یہ رہتی، تو سستی آ جاتی ہے ورنہ دن بھر. یاد رکھیے تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے، گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تم میں سے تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان بھاگ جاتا ہے، نہیں رہتا. یاد رکھیے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت. سورۃ البقرہ کی تلاوت، شیطان ہمارے گھروں میں انشاءاللہ نہیں آئیں گا. 5ویں چیز، با جماعت نماز کی پابندی. با جماعت ذکر میں تو ساری چیزیں داخل ہو گئی، قرآن پڑھنا، دیگر چیزیں. سورہ بقرہ خاص تھا شیطان کے اعتبار سے، اور یہاں با جماعت نماز کی پابندی. ابو داؤد، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ با جماعت نماز نہیں ادا کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا نماز کو با جماعت پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کو اچکتا ہے، شکار بناتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. تو با جماعت نماز اگر نہیں ہوتی، 3 لوگ جو بستی میں ہوں تو شیطان اچک لیتا، پھر ان کو دور کر دیتا ایمان سے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو با جماعت نماز پڑھنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح جماعی جب آتی ہے، جماعی جب آتی ہے اس کو روکنا، جماعی کو نہیں لینا چاہیے، جماعی کو روکنا چاہیے. آئیے سنیے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی شخص کو جماعی آئے تو اس کو حسب استطاعت روکے، لینا نہیں چاہیے، استطاعت روکیے، کیونکہ کوئی شخص جب جماعی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. جماعی یوننگ، آج ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی چھینکے تو کیا کہے الحمدللہ، اس کا جواب بھی دیا جائے، اور جس نے پہلے جواب ذکر کیا تھا الحمدللہ وہ پھر اس کو جواب دے، ہے نا. اور چھینک لینا چاہیے، سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں جب انسان چھینک لیتا ہے تو اس کا پورا باڈی فنکشن اتنے نینو سیکنڈ، نینو اس سے بھی چھوٹا چھوٹا تعداد میں رک جاتا ہے، ہر چیز ورکنگ رک جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں بھی اب بند ہو جاتی ہیں، کہ تو اتنی دیر کے لیے پورا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو کے ریسٹارٹ ہوتا ہے. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ چھینک آتے، اور بڑی فائدے مند ہے، بڑی فائدے مند. اب بہت رفتار سے آتی، بہت رفتار سے، اتنی تیز آتی ہے کہ 40 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا نکلتی ہے اندر سے. تو اس کو روکنا خود ناک کو نقصان پہنچاتا ہے اور جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جمائی کو نہیں لینا چاہیے، یوننگ جمائی بری ہے، سنیزنگ الحمدللہ کا جمائی بری ہے. ہمارے پاس کیا ہے، مجلس میں کوئی چھینک لے تو یار ایٹیکیٹس نہیں ہے، تم کو مینرز نہیں ہے مجلسوں میں چھینک رہے. اچھا، اور جمائی لینے کا بالکل دھڑلے سے لو ایک دم منہ کھول کے. کیوں جمائی لیں گے تو باس بولیں گے ارے بہت تھک گئے کیا، چل جاؤ، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بہت تھک گئے جمائی لینا ہے. تو چھینکنا ایٹیکیٹس کے خلاف، جمائی لینا ایٹیکیٹس. اس لیے کہ معلوم کیسا ہوں گا ہم تھک گئے. چھینکنا اگر آتی ہے تو لیجئے، جمائی کو روکیے. حدیث میں آتا روکیے، جتنا ہو سکتا ہے روکنا چاہیے. کیوں؟ شیطان جمائی کے ذریعے ابن آدم پہ سستی طاری کرتا ہے، اور جب جمائی لیتے تو ہنستا ہے کھڑ رہ کے. اس نے جمائی لے لیا مطلب سستی آ گئی، سستی آئیں گی تو سارے کام خراب کر دیں گے. سمجھے آپ بات کو؟ روکنا چاہیے. بچپن سے بچوں کو تعلیم دیجیے، خود بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مختلف موقعوں پر دعاؤں کا اہتمام کرنا تاکہ شیطان ہمیں نہ بہکا سکے، خاص طور سے جہاں وہ جو ہے بہکاتا ہے. اسی طرح گھروں میں آتے جاتے وقت دعا پڑھنا. اسی طرح جو ہے کتا جب بھونکتا ہے یا رات میں جو ہے گدھا جب چلاتا ہے تب اللہ میں پناہ مانگنا، چونکہ حدیث میں آتا ہے وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، شیطان کو دیکھتے ہیں. اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہو تو خاص چونکہ شیطان اٹیک کر سکتا ہے، آدمی وہاں ننگا ہوتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، تب خاص طور سے پڑھنا.
ٹھیک ہے، دعائیں کرنا، دعا پڑھ کر اندر جانا، اسی طرح غصے کے وقت خاص طور سے پڑھنا چونکہ شیطان اس میں بہکاتا ہے، اسی طرح ہم بستری کے وقت خاص طور سے پڑھنا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ہم بستری سے پہلے اللہ میں پناہ نہیں مانگتا شیطان سے تو شیطان بھی اس عمل میں داخل ہوتا ہے، اور جتنا وہ داخل ہوتا ہے بچے پہ اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو تب ہے اسی طرح جو ہے کسی نئی وادی، نئی بستی، نئی زمین پہ جاتے وقت اللہ میں پناہ مانگنا، اسی طرح جو گدھا پکارے سیل جامع میں اللہ میں پناہ مانگنا، اسی طرح قرآن پڑھتے وقت اللہ میں پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. تو یہ مقامات ہیں، تو ہم دعا کر کے اپنی نفس کو شیطان سے جو ہے بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو ہمارا اپنے دشمن کو پہچانیے، اپنے حقیقی دشمن کو پہچانیے اس تعلق سے رکھی. پہلے ہم نے شیطان کی حقیقتیں دیکھی، سیکنڈ اس کا مقصد دیکھا جہنم میں لے جانا، تیسرا ہم نے دیکھا اس کی چالیں کیا ہوتی، اور چوتھی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کی چالوں سے کیسے بچا جائے. یہ چند باتیں تھیں جو شیطان سے، اپنے دشمن سے بچنے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں، اور یہی نہیں کہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسے طریقے سے بچ سکتے ہیں، ایسے سے بچ سکتے ہیں، کہیں اور اس کی چالیں جو ہے میں نے اس وقت میں جو مناسب تھا، جو مختصر انداز سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی. مطالعہ کرنے سے انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اپنے دشمن کو ہمیں پہچاننا ہے، اپنی دنیا بھی سنوارنا ہے انشاءاللہ، اور آخرت بھی ہمیں جو ہے سنوارنا ہے. تو ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی اس پہ عمل کرے. خود بخود شیطان کی مخالفت ہوتی ہے، اور اگر ہم جو ہے رحمان کی مخالفت کریں، گناہ اور معصیت کام کرے، خود بخود شیطان کی اطاعت ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم اللہ جو کہتا ہے فرماتا کریں، خود شیطان کی انشاءاللہ عزیز مخالفت ہوتی چلی جاتی ہے. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو شیطان کے ہر مکر و فریب اور چال سے محفوظ رکھے. ہم تمام کو جو ہے شیطان کی زندگی میں اور موت کے وقت